قیامت کا دن ہوگا، بیٹی اللہ کے دربار میں آئیں گی اور باپ بھی کھڑے ہوں گے الہ العالمین کے دربار میں. بیٹیاں کہیں گی اللہ اس حاجی سے پوچھ، نمازی سے پوچھ، ہمارے انگوٹھے کیوں لگوائے تھے؟ نواب شاہ کی ملکت بیٹوں کے نام کر دی. اللہ اکبر. کبھی باپ ہم بیمار ہوتے پوچھنے بھی نہیں آیا کرتا تھا، یا اللہ انہوں نے ہمیں زندہ درگور کر دیا. مکے کے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دبا دیا، انہوں نے ہمارے ارمانوں کو زندہ دبا دیا. الہ العالمین کے دربار میں جب بچیاں آئیں گی، پروردگار عالم بچیوں کے ماں باپ سے کو دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے میرے پاس سے دفع کر دو، میں اللہ ان کا چار چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. ساری ساسوں کو وارننگ دے کے جا رہا ہوں، خبردار ساس بننا چھوڑ دو، نند بننا چھوڑ دو، درانیاں جٹھانیاں بننا چھوڑ دو، بہنیں بن کے دکھاؤ. یہ ساری کوٹیاں والیاں بگلیوں والیاں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر تجھے اپنے بھائی پیارے لگے، بھائی کا ختنہ ہے کیا بات ہے، بھائی ہمیں بھول گیا فون کر رہی ہے، اپنے بچے سے کہہ رہی ہے ماموں کا نمبر ملا. اگر تیرا بھائی کوسوں دور ہے تجھے یاد آ جاتا ہے تیرے شوہر کا بھائی ساتھ کمرے میں پڑا ہوا ہو، تو کیوں اپنے بھائی سے اپنے شوہر کو اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں لیتی؟ گھر کے اندر طوفان تو ہی پڑا ہوا ہے. بچوں کو تیار کر کر کے ماں باپ کے سامنے لاوے گی. یہ عورتوں کو فالج نہیں ہوتے، سارے مردوں کو ہو رہے ہیں. یہ بنگے ٹیٹے سیدھے سارے مرد ہو رہے ہیں. کیوں؟ کبھی آپ زبان درازی کریں گی، کبھی بیٹی کو سامنے لا کے کھڑا کر دیں گی، کبھی بیٹے کو سامنے لا کے کھڑا کر دیں گی. یہ نہ پتا اس کا اللہ بھلا کرے یہ کیا کرے، صبح 7 بجے گولے گھنٹے کی ریلی لے کے چوک پہ کھڑا ہوا رات 12 بجے تک. تیرے پنکھے کے لیے میری بیٹی، تیری بجلی کے لیے، تیری لائٹ کے لیے، تیرے کپڑے کے لیے، تیرے ٹھنڈے پانی کے لیے، تیری کولڈ ڈرنک کے لیے، تیرے برگر پیزے کے لیے، تیرے سیمسٹر کی فیسوں کے لیے، تیرے اسکول کی فیسوں کے لیے. خدا پاک کی قسم ہے اس نے عید کے دن بھی ریڈی لگانے سے چھٹی نہ کی، پھر بھی عزیزوں میرے عزیزوں بستر پہ اس حالت میں مر رہا ہے کہ اسے پانی پوچھنے کو تیار کوئی نہیں. کہیں گے مکر بھر برکت. رزق کون دیتا ہے؟ مکان کس نے دیا؟ عزت کس نے دی؟ اولاد کس نے دی؟ روٹی پانی کا وارث کون ہے؟ تو اس عورت سے پوچھو مرد سے جھگڑے کیوں کر رہی ہے؟ لگی پڑی جب سے تیرے گھر میں سکون کوئی نہیں ملا. تیرے گھر میں بڑے سی جنت ہو جہاں سکون مل جاتا. شکر کر گیس کا چولہا مل گیا، تو گھر کے اندر لکڑی کے چولہے پہ ساری زندگی چھٹ گیا. کانوں میں کانٹے پہن رکھے ہیں، ہاتھوں میں انگلیوں میں انگوٹھی پہن رکھی ہے، گلے میں ہار. اللہ کو جو پتل کے ہار عید کے دن پہننے والی خدا کا شکر ادا کر. پتہ نہیں اللہ نے تجھے رنگ لگا. جو مالک کائنات تجھے لال جوڑا پہنا سکتا ہے وہ سفید جوڑا پہنانے میں بھی دیر نہیں کرے گا. عزت سے اپنے گھر میں رہے، اپنے بچوں میں رہے، اپنے ساس سسر میں رہے، ورنہ مالک کائنات کی قسم ہے مرد کو غصہ آ گیا، ایک جملہ منہ کا طلاق کا منہ سے نکل گیا، اللہ کی قسم رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کے دروازے پر زکات مانگتی پھرے گی. جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے کون نہیں جانتا، بھائی وقار ہاتھ اٹھوا کے خان عمر کے نعرے آپ کو سنا رہا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے، اپنے گھر میں آئے، بیچ آنگن میں بیٹھ کے رونے لگ گئے. تو بھائی کہنے لگی خیر ہوئے کیا بات ہے، کوئی ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہوگی، جو گھر میں دال ساگ تھا تیرے اگے لا کے رکھ دیا، کپڑے ہمارے پاس کوئی نہیں جو تجھے نوے جوڑے بنانے، رویا کیوں؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ جو تم انگلش عورتوں کی ریسلنگ کی گفتگو سمجھ سکو تو میری اردو بھی سمجھ لو گے. تو مجھے تو شکر اللہ کی مولی عابد پتہ نہیں کیا ہو گیا، بڈھے بڈھے لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، لوگ کیا بن کیا اتنا پیسہ. کچے مکانوں کی وہ ٹھنڈک کہاں چلی گئی، وہ گھر کے اندر شام کو بہنوں بھائیوں کا منجیوں کو کسنا کہاں چلا گیا، وہ ایک برتن کے اندر بیٹھ کے کھا کے نلکے کے نیچے دھونا کہاں چلا گیا. ساری کو تم نے چیزیں غائب کر دی. ماڈرن آ گئے، اب امی بھی ماڈرن ہے، ابو بھی ماڈرن ہے. تھک گئی میں تو کام کر کے تھک گئی، کیا تمہیں اپنے پتھر پھوڑے تو ڈر کی. کام کرنے والی تیرے گھر میں، کپڑے دھونے والی تیرے گھر میں، جھاڑو دینے والی تیرے گھر کے اندر، استری کرنے والی تیرے گھر کے اندر، روٹی تیرے سے پکائی نہیں جاتی، بچوں کو دودھ نہیں پلایا جاتا، تیرا فکر نہ خراب ہو جائے. مارے کی لعنت ایسے مرنے کے اوپر. آج اپنے پاپوں کی داڑھی میں دھول جھونکنے والی بیٹیاں خدا کی قسم قیامت کے دن حسین کی اماں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ کیسے کھڑی ہوں گی. میری طرف دیکھو، میں تمہیں احساس دلا کے جا رہا ہوں تمہارا بھائی ہوں. یہ تھوڑی کہ جلسہ کر 50 دے گا
ان کی کمائی حرام کے لوگ ہیں. احساس پیدا کرو اپنے اندر. باپ نے صبح کام پہ بھیجا نہیں کیا، باپ ناراض ہے. بھائی نے کہا تھا فلانی جگہ سے ہی کام کر کے آؤ، نہیں کر کے آئے، بھائی ناراض ہے. یار نے کہا تھا یار تجھے 4 دن ہو گئے یہ کام تجھے تیرے ذمہ لگایا تھا، یار بڑے افسوس کی بات ہے، یار ناراض ہے. اللہ نے 5 نمازوں کا سجدہ ہمارے ذمہ لگایا تھا. میرے عزیز اگر کس نے 5 نمازوں کا سجدہ نہ کیا تو خوب جان لو گھر میں بیٹھنے والوں، گھر سے باہر بیٹھنے والوں، اللہ ہم سے ناراض ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور کمرے میں بیٹھ کر رونے لگے، آنگن میں رونے لگے. بیوی کہنے لگی عمر خدا بھلا کرے کیا ہوا؟ فرمایا جب مسجد نبوی سے نکلا گھر کی طرف آیا، کوئی مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا واہ عمر بکری شیر کو اکٹھا پانی پلا دیا. کوئی کہہ رہا تھا واہ عمر تیرے دور کے اندر دریا کو رک کے لکھ دیا، خوش دریا چل دیا. واہ عمر تو نے ہواؤں کو اشارہ کیا، ہواؤں کے رخ بدل گئے، زمین پہ زلزلہ ہے در ہمارے زمین ٹھہر جائے. عمر تو نے وہ رستے بنا دیے انسان تو دور کی ہو جائے اس کے پاؤں کو تکلیف نہ پہنچے. عمر اللہ کو جواب دینا پڑ جائے. مجھے وہ لائن باغ میں لے گئے کیونکہ اس دن میرا پروگرام بلکہ 2 تھے، 2 کے بعد تیسرا میرا رات کو تھا، مجھے لے گئے وہاں. وہ شیروں کا کرتم تھا، وہ کہنے لگے 3 بجے شیروں کو گوشت کھلائیں گے. وہ شیروں کو گوشت کھلانے کے لیے آگے بڑھے تو وہ بندہ بڑا کبرو تھا، وہ نیچے اترا. وہ شیروں کے چہرے پہ وہ جو کپڑے استری کرنے والوں حمام میں نہیں کرتے وہ اسے شیروں کے منہ پہ مارا. ہمارا ساتھی کہنے لگے کہ بمپر شیر 13-14 ہیں. مجھے بھائی تو ڈرتا نہیں؟ اس نے انگلش میں کہا میں ان سے نہیں ڈرتا، میں تو اپنی بیگم سے ڈرتا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ ہم بھی تیرے سارے پیٹی بھائی ہیں. ہم پیٹی بھائی ہیں بھائی. چھوٹے جی حضوری لیلا مجنوں کے چکر میں بڑے کہتے دب ہے کر اس کا منہ کون لگے، دب ہے کر مجھے پتہ نہیں ہے جھڑ کے رکھ دے گی. اتنی بڑی گاڑی کے اندر جانوروں کا گوشت ہے. اللہ اکبر. میرے غور سے دیکھا کہ مرا ہوا جانور تو نہیں ہے، پانی لگا ہوا گوشت تو نہیں ہے. میں نے کہا تو نہیں ملتے گی صاف ستھرا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے تو مسجدوں کے اندر لنگر کے اندر بھی پانی والا گوشت تھا. جتنی مری مرغیاں ساری کی ساری کھلے پیلے کے اندر اللہ تو کوئی گھوڑا کباب، ایک گھنٹہ کباب، پھراٹے کباب، تکا کباب جا کے دیکھ لو. یہ بمبئی کباب ذرا کسائی کی دکان پہ جا کے دیکھ لو قیمہ کون سے گوشت کا بنا رہا ہے. خدا پاک کی کرو کباب تو دور کی بات ہے، گوشت کھانے سے بھی توبہ کر لو. کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. کپڑا بیچنے والا کمی نہیں کر رہا، گوشت بیچنے والا کمی نہیں کر رہا، سبزیوں کو پانی لگانے والا. تول لے میرے بچے میرے پیارے کتنا تول لے گا؟ جتنا وزن زیادہ پانی سے کرے گا، جتنا مرضی میرے عزیز ہو اللہ پر ترازو سے کرے گا. گن گن کے نیکیاں کر کے جائیو ہو، مخلوق کو دھوکہ دینے کی وجہ سے گن گن کے اللہ میدان محشر میں تیرے میرے سے بدلے لے گا. بیماری ہے، بخار ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، کرے الٹرا ساؤنڈ کرانے سب کچھ سامنے آ جائے گا. قیامت کے دن تو میرا دن وہ مشین چلے گی جو بڑے بڑوں کا الٹرا ساؤنڈ کر کے تیرے میرے سامنے رکھ دے گی. کس کا کھا گیا ہے، کس کا دبا گیا ہے، بیٹی کا کہاں سے کمایا، کیا کھایا تھا، بیٹے کا کہاں. بیٹے اتنے تیرے بچے چھوٹی چھوٹی عمر کے 50-50 ہزار کے موبائل لے کے پھر رہے ہیں. گھر کے اندر بریانیوں کی تھیلیاں دار ہے، کسی ماں کے منہ سے نہیں پھوٹتا، کسی باپ کا منہ نہیں کھلتا. بیٹے بتا میں نے تجھے 4 ہفتے پہلے 100 روپیہ دیا تھا، یہ 1500 روپے کی شرٹ پینٹ کہاں سے لے کے آیا ہے؟ اور خدا کے واسطے یہ جتنے بڑے 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 بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے یا اللہ لگاؤ، تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ اللہ اکبر. کن ماں باپوں کے گلشن کے پھول ہیں جنہیں تم تباہ کر رہے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں بات کیا؟ زور سے نہ بولو کا مسئلہ. اتنا سا بچہ گھر سے سکول نکلا، یار کے ساتھ اسٹیشن بیٹھا ہوا، اللہ کی قسم بغیرت یا رسول تجھے ماں کہہ کے کون سوگا؟ قیامت کے اللہ کے دربار میں تجھے جواب دینا پڑے گا. میرا بچہ میرا لال ہے، مجھے پتہ اللہ اکبر اس بچے کی پیدائش پر میری بیوی نے پیٹ پھڑوایا، میری بیوی کے پیٹ پہ 12 ٹانکے لگے. مجھے پتہ میری بیوی جوانی کے اندر بوڑھی ہو گئی. مجھے پتہ اس بچے کو دیکھ دیکھ کے میں خوش ہوا کرتا تھا. 12 گھنٹے نواب صاحب کے اندر تندور کے اوپر میں مزدوری کر کے لوگوں کی دہاڑی تمہارے جیسوں کے برتن دھو دھو کے میرے اس بچے کو 12 سال کا کیا. تو نے ایک ہی دن میں میرے بچے کی 12 سالوں کی محنت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پان پر تو نے لگا دیا، سگریٹ پر تو نے لگا دیا، گٹکے پہ تو نے لگا دیا. رب العالمین کی قسم میں منہ پر ہاتھ پھیر کے جا رہا ہوں، اگر کسی کی نسل تباہ کرے گا اللہ کی قسم مرنے سے پہلے اپنی نسل کو خدا تجھے تباہ کرتا دکھائے گا. چھوڑ دو تمہیں کام کو. مجھے کہہ رہے ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی سنانا، میں کس کو سناؤں؟ جسے حسین کی پیدائش کا پتہ نہیں، بچپنے کا پتہ نہیں، جوانی کا پتہ نہیں. بتاؤ کون سے سن میں حسین کی شہادت ہوئی؟ کتنے آدمی کربلا کے میدان میں لے کے گیا تھا؟ 72 شہید ہوئے، 72 لے کے گیا تھا. زینب کس کے ساتھ آئی تھی؟ کیا زینب کربلا کے میدان میں نہیں گئی تھی؟ یہ تو 74 ہو گئے. 72 شہید ہوئے نا، سارے کا سارا پتہ شہید ہو گیا. باقی
لوگ گئے تھے کربلا میں. تمہیں عباس کا علم یاد آیا, حسین کی شہادت یاد آئی. 5 بھائی 6 بھائی حسین کے ساتھ اور کھڑے تھے. اٹھاؤ تاریخ, کیا تمہاری اندھی تاریخ یہ نہیں بتاتی؟ عثمان علی کا بیٹا, عباس علی کا بیٹا, جعفر علی کا بیٹا, ابو بکر علی کا بیٹا, عبداللہ علی کا بیٹا, حسین علی کا بیٹا. 7واں نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. 7 بیٹے علی کے میدان میں آئے. پہلے 6 کربلا کے میدان میں کٹے, 7 نمبر پر حسین کی باری آئی. ہمارے نئی نوجوانوں کو پتہ نہیں, 3 بچڑے حضرت حسن کے تھے, مسلمین عقیل کے بچے, جعفر طیار کے بچے. پڑھتے ہی نہیں دین کو میرا عزیزو, کہ میں دین کو پڑھوں. تمہاری یہ کمپنیوں کے اندر اللہ اکبر, تمہاری دکانوں کے اوپر کون ہے؟ مسجد کے پڑوس کے اندر دکان لینے والا, مسجد کی دکان کے اندر دکان کرائے پہ لینے والا, وہ بھی شیطان کی پروڈکٹ لے کے بیٹھا. شرم نہیں آتی اسے؟ تجھے پتہ نہیں یہ قادیانیوں کی پروڈکٹ ہے, شیطان کا جوس, شیطان کا اچار, شیطان کی بوتل, جو جس پہ شیطان لکھا ہوا ہے اس کی کمائی کی بچت کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ختم کرنے پر اور غلام مرزا دلے قادیانی کی نبوت کو پروان چڑھانے پر لگ رہا ہے. مسلمانوں, ان بغیرتوں کا مال بیچ رہے ہو. رب العالمین کی قسم ہے, بتاؤ مدینے میں جا کے حضور کے روزے پہ کیسے کھڑے ہو گے, اور قیامت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر روزے کو سر پہ کیا منہ دکھاؤ گے؟ بند کر دو اپنے بچوں کو. یہ شیطان کی جتنی پر, یہ کیچپ, یہ اچار, یہ چائے پھینک دو اپنے گھر سے. اگر حلال کلمے کی موت مرنا ہے, شیطان کے جوس پیتے پیتے موت آ گئی, نیکی والے فرشتہ لینے ہی نہیں آئے گا. اتنا بڑا مجمع, مجھے 6 دن سے کہہ رہے اتنا انتظام ہے, میرا دل کہہ رہا ہے آپ کو سنا کے جاؤں. حق اللہ کے فضل و کرم سے فی البدیہہ مجھے ہر موضوع پہ بولنا ہوتا ہے, لیکن یہ میں اپنے دل کا دکھڑا آپ حضرات کے سامنے سنا کے جا رہا ہوں. یقین جانو اس دل سے کہ یہ 13 گھنٹے مسلسل جہاز کے اندر بیٹھ کے آیا, اور آتی مجھے سانس کا مسئلہ بن گیا. کیوں؟ -8 ڈگری سینٹی وہ ٹھنڈ تھی, اتنی ٹھنڈ کہ 2 کوٹ پہلے جیسا پہن کے پھر بھی گزارا نہ ہو, اور یہ اتنی گرمی تھی, ایک دم سانس کی تکلیف ہو گئی. ان کی منتیں کرنا چاہے 10 دن بعد پروگرام رکھ لو, پتہ نہیں مالک کائنات نے معاف کرنا, بار بار آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. کوئی اونچا بول دوں, کوئی بدتمیزی کر دوں, اٹھنے سے پہلے معاف کر دینا. خدا پاک کی قسم ہے تمہارے سے پیسہ بٹورنے نہیں آیا, میں تجھے خاندان نبوت کا کردار بتانے کے لیے آیا ہوں. مجھے دے دیے. گھر والی کہنے لگی, عمر تیرا خدا بھلا کرے, گھنٹے سے بیٹھا ہو رہا, بتا تو صحیح کیا ہوا؟ بیٹے نے کچھ کہہ دیا, میرے سے کچھ بات سننا, ذرا سوچنا جا کے. جنہیں گھر تم نے 10 بچوں کی ماں بنا رکھا, ان سے پوچھا تو جا کے. حضرت عمر رونے لگ گئے, پیر میں جوتی کوئی نہیں, پیٹ میں روٹی کوئی نہیں. اپنی گھر والی سے کہنے لگے, میری گھر والی, اللہ اکبر, ہر کوئی عمر کی تعریف کر رہا ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے عمر تو نے انسانیت کا, جانوروں کا, جنوں کا, مخلوق کا حق ادا کر دیا. گھر والی تجھے بھی برتن مانجتے مانجتے زندگی گزر گئی, پیمن والا لباس پہنتے پہنتے زندگی گزر گئی. میری گھر والی بتا, میں نے بھی تیرا حق ادا کیا, کہ تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے یوں دیکھا, آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اور رو کے کہنے لگے, عمر بتا تیرے ڈر سے جواب دوں یا اللہ کے ڈر سے جواب دوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ڈر سے جواب دے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کہنے لگے, عمر پھر سچی بات سن لے, تو نے ہر ایک کا حق ادا کیا, لیکن میرا تو نے حق ادا کوئی نہیں کیا ہے. آواز عمر, سکی روٹی جو کی میں کھاؤں, میں تجھے تری کہاں سے لا کے دوں گھی والی؟ 16 پیمن والی ٹاکیوں والا لباس میں پہنوں, میں تجھے بستر کہاں سے لا کے, چھت ٹپکے بارش کے موسم میں تجھے عالیشان محل کہاں سے لا کے دوں؟ اب گھر والی نے اپنی چٹنی سے اپنے آنسوں کو زاگا, اور کیا ہاتھوں نے بات کر دی, یہ چیزیں تیرے اختیار میں ہے ہی نہیں, میں تیرے سے مانگوں کیسے؟ مدینے والے نے تو ان چیزوں کا مانگنے کا حکم اللہ سے کیا کہ اللہ سے مانگ. عمر جی سے خود اپنی 2 روٹی کا بھروسہ نہیں, وہ میرے بچوں کا میرا پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ یہ چیز تو اللہ دیکھتا ہے. میں کو پاگل ہوں؟ میں تو ایمان والی ہوں, اور ایمان والیوں کے تجھے کو بھی روٹی لا کے دے, تجھے کو بھی پکار دے, تجھے کو بھی بچوں کے, یہ تو اللہ کے کام ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو, خدا پڑھو نا اپنے گھر کے. قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میری مریدی کا وظیفہ یہ ہے, تو روزانہ ظہر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھا کرو. 2 رکعت صلاۃ الحاجت نیت, باقی جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے, پھر اس کے بعد خدا سے دعا. 1 مہینہ پڑھ کے دیکھ لو, رنگ نہ لگ جائے تو خدا کی قسم میرا نظام کے اندر داخلہ بند کر دے. آپ کو پتہ نہیں صلاۃ الحاجت کا کتنی پاور ہے؟ صلاۃ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ
کہ ان 3 ٹائم کے علاوہ مکروہ اوقات کو کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ گھر میں پڑھے میری بہنیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گھر والی اگر ان چیزوں کا شکوہ نہیں پھر بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ اب وہ کہنے لگے عمر خدا تیرا بھلا کرے، جب سے خلافت کا بوجھ تیرے سر کے اوپر آیا تو ہمیں بھول ہی گیا. گھر سے نکلے کبھی بیت المال کے اٹھوں کے پیچھے دوڑے، گھر سے نکلے کبھی بیواؤں کے گھروں کا پانی بھرے، گھر سے نکلے کبھی یتیموں کو کندھے پر اٹھاوے، گھر سے نکلے یتیم بچوں کی بکریوں کے باڑے میں جا کے جھاڑو دے کے آوے اور ان کا دودھ نکال کے گھروں میں دے کے آوے. عمر جب تیری میں یہ حالت دیکھتی ہوں ننگے پیر ہوتا ہے کپڑے تیرے پرانے سے، عمر میں گھر کے اندر پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے دعا کروں اللہ میرے عمر پر رحم کر دے، نبی کی عمر پر رحم کر دے، اللہ اس کی زندگی آسان کر دے. عمر جب تو گھر پہ آتا ہے تھکا ہارا آتا ہے، میرے گھر کے اندر گھی کوئی نہیں، زیتون کوئی نہیں، میں سکی روٹی پہ لگا کے نرم کر دوں. عمر تو پانی میں ڈبو کے بغیر چھنے آٹے کی جو کی روٹی کھا کر جب مصلی پر بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ میری جھولی میں تیرے نبی کی برکت سے بہت امت کا بوجھ آ گیا، اے اللہ قیامت کے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا. عمر کیا بچے روئیں گے جو ساری رات کو مصلی پہ رو کے دکھاتا ہے. عمر میرا دل بھی تو کرتا ہے ہنستا ہے، میرا دل بھی تو ہنسنے کو کرتا ہے، میرا دل بھی تو کرتا ہے میں تیرے پاس آؤں، لیکن عمر جب تیری حالت دیکھتی ہوں میں اپنی ساری خوشیاں بولتی ہوں. عمر تیرا غم میرے پہ غالب آ جاتا ہے، میں ہاتھ اٹھا کر رو کے دعا کرتی ہوں اللہ اسے سکون دے دے، اللہ محمد کے عمر پہ رحم کر دے. عمر تو مصلی پہ بیٹھ کے روئے میں پیچھے بیٹھ کے ساری رات گزر جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو صاف کیے، اپنی بیوی سے کہنے لگے اے اللہ کی بندی بتا میں تیرا حق کیسے ادا کروں گا؟ کوئی معافی مل سکے کہ نہیں مل سکے؟ اللہ اکبر کہنے لگے ہاں ایک صورت ہے، یوں کر کے اپنا آگے ہاتھ بڑھا لیا. عمر یہ اپنا تیرے ہاتھ ہے میں آگے کر دیا. عمر اس ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بتا میں ہاتھ رکھ کے کیا کروں گا؟ تو عمر وعدہ کر اس روزے والے میرے نبی سے سنا میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، پہاڑ پہ میں ابو بکر عمر، مزار میں میں ابو بکر عمر، غیر میں میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پہ میں ابو بکر عمر، جنت میں میں ابو بکر عمر. عمر تیرا جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، میرا پتہ کوئی نہیں. عمر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کر دے سارے دنیا کے گلے معاف کر دوں گی، تم اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، میرا ہاتھ تھام کے جنت میں لے کے جائے گا. وعدہ کر میرے سے. گھر کے اندر ہے کرا اس کے اندر وعدہ جو گھر کے اندر میری بیٹیوں خدا ہے کے واسطے تم تو نور کی خوشبو تھی، تم بدبو کا ڈھیر بن گئے. تمہارے منہ سے ہوا آتی ہے ساس کے گلوں کی، سسر کے گلوں کی، تمہارے منہ سے ہوا آتی ہے نند بھاؤجوں کے گلوں کی، تمہارے منہ سے میں عورت تو جو محلے کے اندر اپنے شوہر کے رات جس کے ساتھ لیٹے اپنے قسم کے ساتھ صبح اس کے گلے کرے یہ عورت ہے. اسے شرم نہیں آتی، مزاج تمیزوں میں بدلنا تھا اور تمیز دینے والا بھی خدا کا خوف کرے. اگر کوئی لگائی کوئی بھی تمیز دینے والی ہے اسے سمجھائے کہ اپنا کردار صحیح کر تمیز بات بہتر کرے گا. پٹی کے نیچے رکھ دے، درخت کے ساتھ باندھ لے، جو درخت ہلتا رہے گا شور قدموں میں آئے گا. اس طرح اپنے قدموں کے اندر اللہ کی کلام ہے، اس کا تو ناجائز فائدہ مت اٹھائیے. پہلے سکھلا 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، ہاتھوں کے نخون تیرے کیسے ہیں؟ جب ناپاک ہوتی ہے پاک کتنے دن کے اندر ہوتی ہے؟ پہلے یہ بات بتا. گھر کے اندر روٹی پکاوے بسم اللہ پڑھ کے پکاتی ہے، گالیاں دے کے پکاتی ہے، آٹا گوندے حرام کر حلال کر کہتی ہے، اللہ اللہ پڑھتی ہے. جب سارے کردار میں بیلن گن نظر آئے صحبت نہ سو کہ نہیں پھر اللہ کی کلام ہے، کام تو نے کر دیا، مقام پر تو پہنچ گئی، کام خدا کی کلام کر دے گی انشاءاللہ تیرا گھر جنت بن جائے گا. اب یہ جاری ہے اللہ اکبر. جو اپنے بہن بھائیوں کی نہیں بنی، جو اپنی ماں سے لڑ کے آئی، جو اپنے باپ سے لڑ کے آئی، وہ تیرے ماں باپ کی مدد کرے گی. اور تم نے بھی بڑا جرم کیا میرے پیارے. اسی لیے مخالفت ہوتی ہے 3-3 4-4 سال منگنی کی. سارے لوگ دکھڑے پھرول کے اپنی بیوی کو ٹیلی فون پر جامو کر کے 4 بجے پیکٹ پہ لگا دیا. تم بہو سے کیا لینا؟ وہ بیٹھی کراچی میں، وہ بیٹھی میرپور خاص میں، وہ بیٹھی کیا پکایا تیری امی نے؟ آلو بیگن پکایا ہے تو کھا لیتا ہے. تیرے پورے روٹی کھا لی تیری امی نے روٹی. اور تو کمرے میں تیرے ماں باپ پڑے تو ان کی فکر کر، تو آپ ساتھ کے اندر ماں باپ کی فکر کر لی. اچھا تیری امی کو روٹی کون دیتا ہے؟ تیرے ابو کو روٹی کون دیتا ہے؟ میری بہن دیتی ہے. نہیں سب سے روٹی کون کھاتا ہے؟ میری بہن ہے. نا آپ سے کون کروائے گا؟ ہم لوگ قرآنیاں رکھ لیں گے. کھا کر جھوٹ صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا بھائی. پلان کے تو شادی سے پہلے ہو گئی، اب بھی کے لیے دعا کرواتا پھر رہے. پہلے تو کہا تھا کہ 5 سال بچہ پیدا نہیں ہوگا جب تک مکان نہیں بنا لیں گے. اب تمیزوں سے بچے تلاش کرتے پھر رہو. خدا جب تمہیں اولاد کا وارث بنائے، تیری گھر والی کی گود تمہیں اس سے نظر آئے، خدا کا شکر ادا کر، ضائع نہ کروا.
پہلے بچے کے بعد اللہ دوسرا بچہ دے. رب العالمین کی قسم ہے پنو عاقل کا علاقہ کوئی دور کوئی نہیں. اتنا بڑا افسر میرے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا کہ مولوی صاحب 16 سال ہو گئے, کوئی در نہ چھوڑا, کوئی گھر نہ چھوڑا, کوئی اسپتال نہ چھوڑا. مولوی صاحب اللہ کا سب کچھ ہے, میرے پاس اولاد کی نعمت کوئی نہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتا دو, ہسپتال بتا دو, کوئی ایسا کارخانہ بتا دو, کوئی ایسا معالج بتا دو, کوئی ایسا حکیم بتا دو کہ جہاں مجھے اللہ اولاد سے نواز دے. میرا بھی دل تھا جیب میں, میرے بھی پینشن گھسی ہوئی تھی, کاغذ میرے بھی پاس تھا. میں نے کہا چل اس کو کچھ تعلیم آتا سا نہیں تو کوئی 4-5 ہزار دے کے جاوے گا. میں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے دھکے کھا کے آیا, عبدالحنان تجھے 5 ہزار کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا. میں نے کہا میرے پاس ایک اسپتال ہے اور اللہ اکبر ایک ڈاکٹر بھی میرے پاس ہے, اللہ اکبر اس کے پاس چلا جا, امید ہے خالی ہاتھ نہیں واپس آئے گا. کہنے لگا مولا بتاؤ میرے پاس گاڑی ہے, میں کراچی سے لے کر میں خیبر کی پہاڑیوں تک افغانستان تک جا سکتا ہوں, ہر جگہ جا سکتا ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر, نہ چلنے کی ضرورت نہ پھرنے کی ضرورت, وہ ڈاکٹر تیرے گھر میں ہے. کہنے لگا مولوی صاحب بتاؤ وارڈ نمبر کیا, کمرہ نمبر کیا, اپائنٹمنٹ کیا ہے. میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر ہنس کر. اسپتال کا نام ہے تہجد, وارڈ کا نام ہے مصلی, ڈاکٹر کا نام ہے اللہ, اور فیس اس کی آنکھ کے 2 آنسو ہیں. رات کو جب تجھے اولاد مانگنے کی ضرورت ہو, جب تیرا دل کرے اولاد کو, اپنی بیوی اپنی لگائی کو اٹھائیو, بھابی جان کو اٹھائیو, وضو کر کے 2 مصلی تہجد کے لیے اپنے کمرے میں بچھا کے بتی بند کر لیو, اور 2 رکعت نفل پڑھ کے سجدے میں 2 پڑھ کے خدا کو رو کے دکھائیو. رب العالمین کی قسم ہے بچہ چوتھے کمرے میں پڑھو, تیسری منزل پہ بچہ پڑھو, بچہ رو کے دکھائے, ماں سے برداشت نہیں ہوتا, اور طلبگار بچہ رو کے دکھائے, خدا کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا. لاؤ تہجد کی نماز کو اپنے گھر میں. عشاء کی نماز 9:15 بجے پڑھی, رات کو 1 بجے سو رہے, پڑھو 2 رکعت نماز نفل تہجد کے. سنت سویرے تھوڑی دیر بستر پر رکھا, اٹھ لو, بند کر لو. ہر بندہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. گھروں کے اندر الارم ہے, گھڑی ہے, سولر ہے, ہر چیز ہے. خدا پاک کی قسم کوئی بندہ اگر نہ چاہے تو کسی بندے کی فجر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے. اللہ کے واسطے میرے پیارو اپنے گھروں کو جنت بناؤ, ورنہ خدا پاک کی قسم ہے حفظ آباد نہیں, نواب شاہ نہیں, ہم نے دنیا کا تختہ 1 منٹ کے اندر اللہ کے حکم سے الٹتے دیکھا. یقین جانو جو زمین پہ سانس لیا کرتے تھے, زمین میں بلا بازی کھائی, ان کا نام لینے والا بھی کوئی تیار نہیں رہا ہے. کتنے لاوارث پڑے ہوئے تھے, مجھے تو یہاں رستے کے اندر پتا لگا کہ 150 سے زیادہ چلے گئے. کیما بن گیا لوگوں کا, پتہ نہیں کوئی شادی کروانے جا رہا تھا یا شادی کروا کے آیا تھا, پتہ نہیں کس کے بچہ پیدا ہوگا, اور کہا جلدی آ جا, بیوی کا کل آپریشن ہوا ہے. کسی کیا میرے دینوں بیٹھ کو طلاق اللہ نہ کرے, کسی کی بیٹھ کے منگنی ہو رہی ہوگی, سارے کے سارے ارمان 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ دھرے کے دھرے رہ گئے. دفن ہو گئے, جاتے باقی رہ جائیں گی. اگر کوئی کراچی سے آئے گا اس زمین کو دیکھ کے روے گا, کوئی ادھر سے آئے گا اس زمین کو دیکھ کے روئے گا, میرا ابا یہاں گرا تھا, میرا ابا یہاں گرا تھا. اوے لوگوں, قدرت نے پتہ نہیں میرا عزیز تو معاملہ کہ اللہ کا ہے, پتہ نہیں حلال موت رہا, لیکن اچانک موت کا ساتھی موت آ جانا ہے, شہادت کا رتبہ ہے. لیکن میرے عزیزوں کیا پتا, اللہ اکبر, کسی گٹھڑی میں کسی کا پیر پڑا ہوا ہے, کسی گٹھڑی کے اندر کسی کا بازو پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر ہے میرے پیاروں. اب بھی اتنا بڑا سامعہ دے کر ہر سال تمہاری ریلوے کوئی نہ کوئی خون مانگتی ہے, کوئی نہ کوئی گاڑی کی بوگیاں مانگتی ہے. میرے عزیزوں بستر پہ پڑا تو بستر پہ پڑا, اسپتال میں گیا تو اسپتال میں گیا, گھر سے نوکری کے لیے موٹر سائیکل پہ نکلا, موٹر سائیکل پہ رہ گیا. اب بھی یقین نہیں آتا لوگوں کہ ہم نے جینا چھوڑا ہے اور مر کر ہم نے سب نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. چاول کھا تیری مرضی, بریانی کھا تیری مرضی, لیکن میرے پیارے خدا کے واسطے عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہ سوئیو. تیرے کمرے میں سولر چلتا رہے, اے سی 16 پہ چلتا رہے, تیرے گھر کے اندر جنریٹر چلتا رہے, اگر نماز کا سجدہ نہیں کیا ساری رات خدا کی لعنت برستی رہے گی. یہ لعنت کا اثر بچوں کے کردار پر آئے گا, بیٹیوں کی بے حیائی پہ آئے گا, بیوی کی زبان درازی کے اندر آئے گا, رزق کی بے برکتی کے اندر آئے گا, کاروبار کے اندر مال پھٹ جانے کے اوپر آئے گا. ڈینگی وائرس آیا, کاؤس نے حملہ کیا اور بڑے بڑے وجودوں کو تباہ کر کے زمین پہ پھینک دیا. اتنے سے وائرس نے گھر کے گھر اجاڑ دیے, بچوں کے سروں سے میرے عزیزوں شفقت کے تاج اجاڑ دیے, یتیم کر کے رکھ دیا. یہ وائرس تو نماز اثر کوئی نہیں, نماز ہو گئی, عشاء ہو گئی, جنہوں نے پڑھ لی بھی پڑھ لی. پچھلے سال میں کربلا کے میدان میں تقریباً جا کے 5 دن کربلا محلہ میں 5 دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جاتے رہے. یزید تو میرا عزیزو ان بتاؤ جنہوں نے 10 دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو چوڑ کر اپنی زندگیوں کی پروڈو خریدی.
ہمارا کوئی کسی فرقے سے جھگڑا کوئی نہیں. ہاں جو صحابہ پر انگلی اٹھائے گا خدا پاک کی قسم ہے وہ تمہارا دشمن بعد میں ہمارا دشمن پہلے ہے. معاویہ پر انگلی اٹھائے گا, ابو بکر پر انگلی اٹھائے گا, عمر عثمان پر انگلی اٹھائے گا, محمد کی عائشہ پر انگلی اٹھائے گا. رب العالمین کی قسم ہے وقت آئے گا حکومت ہمارا ساتھ دے گی نہیں دے گی دینا پڑے گا. افواج پاکستان ساتھ دے گی نہیں دینا پڑے گا. انشاءاللہ اس دھرتی کے اوپر محمد کے غلام ہوگا اور صحابہ کے وفاداروں کا قیامت کی صبح تک چرچا ہوتا رہے گا. میں لایا معاویہ کو نبی کی گود میں, میں لایا عائشہ کو نبی کی ڈولی میں بٹھا کے گھر میں. جھگڑا میرے سے کیوں کرتے ہو؟ اس سے جھگڑا کرو جس نے عائشہ کو دلہن بنوا کر نبی کی ڈولی میں بٹھا کے گھر پہنچا دیا. جھگڑا اس سے کرو جس نے ابو سفیان کو قدموں میں بٹھا دیا. جھگڑا اس سے. میرے عزیزو تیرے اندر طاقت ہوتی ہے ابو سفیان کو روک کے دکھاتا, ابو جہل کو لا کے دکھاتا. ایسے تو سارے وہاں سے ہوئے جب تو خدا کے فیصلوں پہ راضی نہیں. اگر حکومت تریمات میں, اگر افواج تریمات میں, سول ادارے تریمات میں, نواب شاہ کی ملائی تریمات میں, حمایت میں فیصلے کرے, اگر تو خدا کے فیصلے پہ راضی نہیں تو سارے فیصلے جوتی کی نوک پر. ہماری جان صحابہ, ہماری شان, ہمارا ایمان. ہم ابو بکر کی بات کر رہے ہیں, سارے صحابہ کی بات کر رہے ہیں. اس میں حسن بھی ہیں, حسین بھی ہیں, عباس بھی ہیں, علی بھی ہیں, معاویہ بھی ہیں. اگر تیروں کو ہم مانتے ہیں تو ہماروں کو مانتے, تیرے سر میں کیوں درد ہوتا ہے؟ چھوڑ دو اس درنگی کو. درنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو جا, یا سنگ ہو جا, ڈول بازی نہیں کرے گی. یہ ذی شعور لوگ ہیں, یہ صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں. ہماری ایک تقریر بار بار سنو, 50,000 بار سنو, تمہیں اختلاف کی بو نہیں نظر آئے گی, محبت نظر آئے گی, لیکن محبت کی نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ہم محرم الحرام کے احترام میں نبی کے ان یاروں پر انگلی نہیں اٹھنے دیں گے جنہوں نے خدا کی قسم وفاداریوں کی ایک مثال قائم کر دی. روزانہ کربلا کے میدان میں جاتا, ایک ہی میسی لے کے آتا. 10 دن تمہیں کسی نے میسی نہیں سنا, بالکل ساتھ کا جتنا وہاں. حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری دعوت کو حضور فرمانے لگے تو اللہ جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضرت آپ میرے پیر ہو, اگر حکم ہے تو چلا جاتا ہوں, اگر مشہور ہے تو میری مرضی میں مانوں یا نہ مانوں. کہا جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا پاکستان کے ملک سے آیا, قدم قدم پہ بے حیائی, گھر گھر میں بے آئی. ان آنکھوں نے دوپٹہ اترا دیکھا, بال کھلے دیکھے, پتہ یہ کون سو رہی ہے؟ جس کے پردے کو بچانے کے لیے جس کے بھائی نے نیزے کی نہیں پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا. میری مت نہیں ہے جانے کی یہاں پہ. میں نے کہا زین, میں نے کہا حسین, میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا, مجھے اتنا بتا دو. اور میرے شاہ حسین, سنیوں کے واہ حسین, مجھے آپ اتنا بتا دو کربلا میں کیوں آئے تھے؟ یزید تو اللہ اکبر شام میں بیٹھا تھا, مدینے سے مکے سے شام قریب ہے, کوفہ دور ہے. خدا پاک کی قسم ہے پوچھو ان سے, اللہ اکبر, کوفے میں حسین کیوں گیا, شام میں حسین کیوں نہ گیا؟ یزید تو شام میں بیٹھا ہوا تھا. ابن زیاد نے, کوفے والوں نے خط کیوں بلائے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زبانی, میں یزید سے لڑنے نہیں گیا تھا, میں تو کوفے والوں کے خطوں کے جواب دینے کے لیے گیا تھا, جن کوفے والوں کے لیے میرے نانے نے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کی. سارے صحابہ نے روکا تھا, نہ جا, یہ غدار ہے, تیرے باپ کے وفادار نہیں, تیرے سے وفاداری نہیں کریں گے. لیکن ان کے خطوں کے جواب, ان کی جھوٹی محبتوں کے جواب کے لیے حسین پورا قربہ لے کے کربلا کے میدان میں چلا گیا. یزید تو ملک شام کے اندر بیٹھا تھا, میں دیکھ کے آیا یزید کا محل, میں دیکھ کے آیا جب زین العابدین کو قید کیا تھا, میں دیکھ کے آیا جامع مسجد میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے مشرقی کے کنارے کے نیچے, سیدہ سجاد کا ممبر ہے, ادھر سیدہ زینب کا ممبر ہے. جب میرے عزیز و یزید نے پوچھا تھا بتاؤ کربلا میں کیوں آئے, تو جب زینب نے خطبہ پڑھا, خدا پاک کی قسم ہے جو جامع مسجد اموی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے, جب وہاں لوگ میرے عزیز و دربار میں کھڑے ہوئے تھے, سب نے ہتھیار ڈال دیے اور سب نے زینب کے خطبے کو دیکھ کے یزید سے جدا ہو کے زینب کے ساتھ رونا شروع کر دیا. تمہیں کربلا کا پانی یاد آیا, حسین کا تمہیں, حسین کی بے بہن زینب کا تمہیں دکھڑا یاد نہیں آیا, جو اس نے نامے کے روزے پر جا کر پورا خاندان کٹا کر اپنا دامن جھاڑ کر سنایا تھا اور کہا تھا نانا یہ جھولی میں محبتیں لے کے گئی تھی, ویر لے کے گئی تھی, بھتیجے لے کے گئی تھی, بھائی لے کے گئی تھی, نانا سب کچھ تیری امت نے اجاڑ کے رکھ دیا. اللہ اکبر, آتے وقت تیری امت نے ہمارا پردہ بھی نہیں چھوڑا ہے.
عابد السال صاحب، بھائی ذاکر صاحب، بھائی شاکر صاحب، تیرا میرا دل غم ہو، میں ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، میری ماں کوئی جواب دیتی ہے، میرا ابا کوئی جواب دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی قبر پہ دو آنسو رو لو، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، تو اپنے نواب صاحب ماں باپ کی قبر پہ جائے، تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، قبر سے کیسی ٹھنڈی ہوا ملتی ہے، سارے غم دھل جاتے ہیں۔ جب زینب نے میرا عزیز النانے کی قبر پہ رو کے دکھایا ہوگا، بتا پیار کا محبت کا دلاسے سے حضور کے روزے سے کیسے ٹھنڈا ہوا کا جھونکا آیا ہوگا۔ سن لو دل کے غداروں، تمہیں کربلا میں گرنے والے کے خون کا بدلہ قطرہ دینا پڑے گا، زینب کے ایک آنسو کا بدلہ دینا پڑے گا۔ رو لو ان کے غم کے اندر، ان کی شہادت پہ نہیں رونا، ان کی دکھوں کی داستان پہ رونا ہے۔ شہادت و دین اسلام کو پاکستان نواب شاہ کے اندر محبوب اور سکھر کے اندر اسلام کے پہنچانے کا ذریعہ بنی، ان کے غموں پہ رو اللہ اکبر۔ اور تیرے میرے بچے کو چھری لگ جائے، آم کا سیزن تھا، بچے نے آم کاٹتے کاٹتے یہ انگلی پہ پھیر دی، ماں نے چولہا چھوڑ دیا، ماں نے روٹی چھوڑ دی۔ رب العالمین کی قسم، جب سارا خاندان جن کے گھروں پہ چھرے پھر گئے، بتا ماں فاطمہ پہ کیا گزری ہوگی۔ میرے بچوں، تم نے طرح طرح کے لباس پر رنگ پہن کر ان کی تم نے میرے عزیز و محبت کا یوم بنایا۔ کسی کو میرے عزیز و زور اثر کے درمیان تلواروں کے ساتھ میں بتاؤ کس نوجوان کو سجدہ یاد آیا؟ خدا پاک کی قسم، حسین اس دن نماز نہ پڑھتا تو اللہ نہ پوچھتا۔ اگر سفر میں تجھے نماز 4 کی جگہ 2 معاف ہو سکتی ہے کہ تو کربلا میں بیٹیاں لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب مسلم بن اوجسا اللہ اکبر شہید ہوئے تو میرے عزیز و حبیب ابن مدائن اور عباس کے کنڈے پر یوں کر کے ہاتھ مار کے زمین پہ گر گئے اور ہنسنے لگ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم بن اوجسا سے کہا کیوں ہنسا؟ کہ لگا حدیت ہادیا مہدیا اليوم انت تلقى جدك نبیا والحسن المرتضى علیا والجعفر حنین یقبیا۔ تجھے نظر نہیں آ رہا، وہ دیکھ تیرا نانا محمد رسول اللہ حسین جھولی پھیلا کے تیرے استقبال میں کھڑا ہوا، تجھے نظر نہیں آ رہا تیرا بھائی اصل اور تیرا ابا علی پھولوں کا ہار تیرے لیے لے کے کھڑا ہوا۔ پوچھا میں نظر دے حسین رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے تصور میں دنیا میں جا کر میں نے کہا حسین یہاں تو بڑا آرام کر رہا ہے، ہمارے پاکستان میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی کہہ رہا سیاست کا ٹکر تھا، کوئی کہہ رہا کرسی کا جھگڑا تھا، کوئی تجھے مظلوم کہتا ہے، کوئی تجھے ظالم کہتا ہے۔ مجھے لگا حسین رونے لگے اور کہنے لگے جا جا تجھے خدا نواب صاحب لے جاوے۔ بھائی ذاکر شاکر کی دعوت پر عبدالنبی غلام رسول تمام برادران قادر بلوچ صاحب کے خاندان کی دعوت پر عبدالحلال جائیو، کربلا والے کا ایک پیغام دے کے آ جائیو۔ کربلا کے میدان میں اب کرسی لینے نہیں گئے تھے، چدران لینے نہیں گئے تھے، سخاوت جن کے گھر کی لونڈی، سرداری جن کے گھر کی مزدور لونڈی ہے، بتاؤ نانے نے گن گن کے تمہیں جنت کی سرداریوں کی پگیں باندھی۔ بتاؤ جو سرداریاں میں گھر کے دروازے پہ مل جائے، جبریل جنت کے جوڑے ہمارے دروازے پہ لاوے، جنت کے کھانے ہمارے پر آوے، میری ماں پر خدا کا سلام جبرائیل لے کے آوے، میری نانی پر خدا سلام بھیجے، میرے ابے کے میرے نانے کے دروازے پر 24,000 مرتبہ جبرائیل آ کے کھڑا ہو۔ میرا باپ جب رشتہ لے کر، میرا باپ عبدالحنان جب رشتہ لے کر میری امی کے گھر گیا، اپنے سورے جناب محمد مصطفیٰ کے گھر گیا، پیچھے عبداللہ بن مسعود تھے، پیچھے جناب ابوبکر تھے، پیچھے حضرت عمر تھے، پتا چوتھا کون تھا؟ میرے کہا کون؟ کہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ رحمت والے نبی جب حجرے میں اما عائشہ سے پوچھنے کے لیے گئے، اما فاطمہ سے فاطمہ علی کا رشتہ ہے ہاں کروں یا نہ؟ جبرائیل علیہ السلام نے پیچھے سے عرض کی سنو ہماری بھی سنتے جاؤ، اب اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کے حکم سے آئے۔ اللہ علی کی وکالت کر کے کہہ رہے فاطمہ سے کہہ دو علی کو نہ کرنا۔ پوری روئے زمین پر کائنات نے نظر ڈالی تیری دھی کے رشتے کے لیے، پروردگار عالم کو آسمانوں پر علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا۔ یہ ساری چیزیں تو ہمارے گھر کی تھی، تمہیں کن میں وہ کفر نے کہہ دیا اب کربلا میں سرداریاں لینے گئے تھے، ہم تو سرداریاں بانٹنے کے لیے گئے تھے۔ ہم نے کہا نہیں تھا نانے کا دین بچ جائے، شریعت بچ جائے تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا، تیرے ہاتھ میں بحث کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں تھا جس گھر سے تم نے ہمیں نکالا اس گھر بھی نہیں جاتے، نہ تمہارے سے یا گھر مانگتے ہیں، ہمیں پہاڑوں پر چھوڑ دو، خدا کا قرآن سنا کے گزارا کرنے کے۔ ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا بے شک سواریاں تو پیدل ہمیں گھر میں بھیج دو، واپس چلے جائیں گے، یا یزید سے ملاقات کروا دو۔
ہم اسے بتائیں گے مدینے کی ریاست ایسے نہیں بنتی، ایسے بنتی ہے کیونکہ تجھے قرآن پڑھا اپنے باپ سے، میں نے قرآن پڑھا دادا محمد مصطفیٰ سے، میں تمہیں بتاؤں گا شریعت کیا ہوتی ہے، پاکیزگی کیا۔ ظالموں کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کر دی، ملنے نہ پھر اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ میں نے کہا حسین اب بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں کملا میں پہنچ جا، میری عقل ماری گئی، مجھے بتا کربلا کے میدان میں کیا لینے آیا تھا۔ آواز آئی حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے ایک طرف پردہ تھا کہاں خیمے میں، ایک طرف سجدہ تھا کربلا کے میدان میں، تجھے پتہ ہے اللہ اکبر، تجھے پتہ ہے کوئی موٹر سائیکل کی سواری پر دوڑ کے مسجد میں جا کے سجدہ بچاوے، کوئی کار میں، کوئی پیدل چل کے سجدہ بچائے، اپنے خون کی قربانیاں دے کے سجدہ بچائے۔ میں نے کہا حسین پھر بتا کیا نظریہ ہے، دنیا والوں کو جا کے بتا دینا، رسم و حنت پر لباس مات بنانے والوں کو، کھچڑی دلیل بنانے والوں کو، بنا اللہ کی قسم ہے منع نہیں کرتا، دودھ والا شربت بانٹو، باداموں والا شربت بانٹو، رسم و حنت پر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو۔ لیکن میں نے کہا حسین پھر بتا میں ان کو جا کے کیا کہوں، میں ان کو جا کے بتا دینا خیمے میں پردہ تھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا، میری بہن نے تنہائی پردیس میں آ کر خیمے میں پردہ بچا لیا، میں حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا لیا، پھر اس منہ سے لفظ نکلا، اس زبان سے لفظ نکلے، میں نے کہا حسین اللہ کی قسم تو نے سچ کہا، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، قیامت آ جائے گی حسین تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ عبدالحنان نماز پڑھنے لگا، فوراً جائے نماز لے کے آئے، میں 1450 سال کے بعد سجدہ کروں، میری لے کرم جائے نماز آئے، جس نے محمد کے ہونٹوں کو چوسا ہوگا بتا اس نے سجدہ کہاں دیا۔ آخری خطبہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے دیا، اور لوگوں دیکھو اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے میں نبی کا نواسا، میرے علاوہ نبی کا نواسا کوئی نہیں، میں وہی حسین ہوں۔ میں اپنے نانے کے پاس آیا، میرے نانے نے مجھے قریب بلایا، میرے نانے نے ہاتھ پکڑ کے پیروں پہ چڑھا لیا، مجھے کہا اور میرے قریب آ، میں اور قریب ہوا، میں گھٹنوں پہ چڑھ گیا، سینوں پہ ٹانوں پہ چڑھ گیا، اور قریب آ، میں سینے پر ناپ پہ چڑھ گیا، اور قریب آ، لوگوں نہیں دیکھا ابو ہریرہ سے پوچھ لو، عمر ابو بکر سے پوچھ لو، پیر میرے تھے، سینہ میرے نانے کا تھا، میں نانے کے سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا، میرے نانے نے مجھے اونچا کر دیا، خود ہی نیچے ہو گیا، پھر یوں کر کے میری پاؤں کو کھینچا، میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ رگڑنا شروع کر دیا، میرے ہونٹوں کو بوسہ دے کر رو کے میرے نانے نے کہا اللہ یہ میرا حسین ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم اس سے پیار کرنے لگ جا۔ جس کے ہونٹوں کو نانے چوسے آج تم اس ہونٹوں پہ تیر برسا رہے ہو، تمہیں خدا کو جواب نہیں دینا، ختم اللہ علی قلوبہم، جب پتھر ہی ہو جائے دل بولے لگ جائے۔ تیرے میرے گھر میں خدا سلامت رکھے حیاتی ہو، اللہ نہ کرے تیرے میرے گھر میں میت ہو، ایک چیخنے کی آواز پر پورا محلہ بلوچ والا یہ سارا کون سا محلہ سارا اکٹھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو زینب بکل میں منہ دے دے کے اپنے دوپٹے کو دانتوں میں بھیج بھیج کے کس کس کی میت کو دیکھ کے روئی ہوگی۔ اگر میرے پیاروں کسی کی میت پر کوئی آوے، کوئی گھر سے کھٹڑا لے آوے، کوئی گھر سے منگی چرپائی لے آوے، مہمان آ رہی بیٹھ جائے۔ وہ جب چلی تھی خیمے سے زینب، اللہ پھکتی، میری اپا زینب جب خیمے سے جسے رسول اللہ نے لوریاں دی ہو، اللہ اکبر، جسے نبی اپنے کندھے پہ چڑھاوے، گھر میں تشریف لے آئے، تینوں بیٹھے، حضرت حسن حسین بی بی زینب بیٹھی، کیا کرے اونٹ کی سواری کرو گے؟ اما فاطمہ کہنے لگی کہاں ہے اونٹ؟ اللہ، حضور نے اپنے ہاتھ زمین پہ ٹیک لیے، گوڈے حضور نے زمین پہ ٹیک لیے، زینب بیٹھ جا، حسن بیٹھ جا، حسین بیٹھ جا، جیسے اونٹ چال چلتا ہے، بیڑے میں گھر میں حضور ایسے چلنے لگ گئے۔ فاطمہ ابا کا ہاتھ پکڑے گئے، یا رسول اللہ مقام تو دیکھو، خدا جو سمیت اپنے سامنے بٹھاوے، آج اونٹ بنا پڑا ہے، اللہ اکبر، اونٹ کی صورت ہے، نواز سے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، کیا دکھڑا سنایا ہوگا جن کو آج میں نے پشت پہ بٹھایا ہے، اللہ اکبر، میری امت مجھے ذبح کر کے انگاروں پہ لٹائے گی، پتھروں پہ لٹائے گی، جب سائے کا نام و نشان نہ ہوگا، جو نانا نواسے کو نبوت والی چادر میں چھپائے، کربلا میں جا کے دیکھ وہ نانے کا نواسا اس حالت میں ٹکڑے ہوئے پڑا تھا، کوئی اس پر چادر ڈالنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یہ تم نے بنایا نسل و نبول رام، یہ سبق دیا تم نے نسل و نبول رام کا۔ نظریں اپنی گھر کی نہ اترو، نظریں بچ کا تلی دکان کا نہ لو، اپنی لگائی کی کوک کا لو، اپنی گھر والی کی گود کا لو، پتہ نہیں دکان کو نظر لگی پیسہ اجڑ گیا، کوک کو نظر لگی خدا پاک کی قسم ہماری کوکوں سے حلال کی نسل اجڑ چکی ہے۔
ہر ماں کا دودھ پینے والا ماں کے سر کو چھیدتے، اس نے دہاڑیاں کر کر کے اپنے بچوں کو پالا، وہی بچہ ماں کو گھور کے دیکھ کے جاوے اور باپ بیوی کو کہ دیکھ لے آج میرے گھر سے گزر گیا، میرے ساتھ بولتا کوئی نہیں، باپ ریڈی لگا کے کھڑا تو موٹر سائیکل کی 125 پہ جا رہا ہے، ڈوب کے مر کے اتنا کے ٹوٹ جائے، بار بار گھر میں فون کرتا ہے، بھیج دیتے گھنٹے واسطے، مجھے بھوک لگی، میرا پیشاب آ رہا، میرے باپ یہ 4 گھنٹے یہ قبروں میں خدا کی قسم انہیں کیسے سکون ملے گا جو 1 گھنٹہ اپنے باپ کو لیڈی پر سکون نہیں دے سکتے۔ آج تم کالی چیزیں لگا کے بال کالے کرے، اس سے بھی تو پوچھ تیری کالم کہاں چلی گئی، اس سے پوچھ یہ ٹوٹی ہوئی اینک تو نے کیوں لگائی، اس سے بھی پوچھ تو 100 روپے کی جوتی کو 1.5 سال سے ڈال ہے، ٹوٹ گئی دھاگے باندھ رہا ہے، تمہیں جواب نہیں دینا۔ 2-2 لاکھ روپے کا موبائل ہاتھوں میں کڑے چھلے کر ڈوب کے مر جاؤ، کیا کروں گے میں 4 بچوں کو، اللہ اکبر، جو بچے میرے جنازے پر دعائیں نہ پڑھ سکے، یہ ڈاکٹر بنا، یہ وکیل بنا، یہ انجینئر بنا، یہ سیمنٹ کی فیکٹری لے کے، یہ جنسی لے کے بیٹھا ہوا، یہ دکانوں پر بوتلوں کی فیکٹری لے کے بیٹھا ہوا، باپ ہمارا چپڑ چپڑ پان چبا رہا ہے، جس باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے اللہ اغفر لی حیینا و میتنا کی دعائی کوئی نہیں آتی۔ جنازہ اٹھا سارے کلمہ شہادت پڑھتے جاویں گے، جب جنازہ کے اندر پہنچیں گے آدھی دنیا باہر کھڑی، کیا جو باہر کھڑے ہیں جو جنازہ پڑھ رہے ہیں، جو باہر ہاتھ بات کے پاڑ کی پیچھے تھوک رہے ہیں کہ تم نے نہیں مرنا، خدا پاک کی قسم معافی کے ساتھ عرض کر کے جا رہا ہوں، رات کے 2 کی طرف سوئی جا رہی ہے، اگر تم کسی کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، لگتا ہے کہ تمہیں غسل دینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا، جس طرح کی جنازوں میں چلی گئی۔ میں علماء سے عرض کروں گا ہر جمعے کے دن غسل کے فرض بتایا کرو، ہمارے بچے جلدی جوان ہو گئے، جلدی ان کے کپڑے، ہماری عورتیں جلدی جوان ہو گئی، یہ مصنوعی پیداوار کھا کر، خدا پاک کی قسم ممبروں پر شیخ الحدیثوں سے کہوں گا، مفتیوں سے کہوں گا، ضروری کے مدرسے میں پڑھ کے پھر تمہیں سمجھاؤ، تو ممبروں پر سمجھاؤ، بوڑھے بوڑھے بچوں کو غسل نہیں آتا۔ میرے پیارو، جب غسل کی حاجت ہو جائے بیوی کے قریب جاؤ، احتلام ہو جائے، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں، کپڑے خراب ہو جائے فوراً اٹھو، کروٹ نہ بدلو، باتھ روم میں جاؤ، اور جس کپڑے پہ گندگی لگی اسے اچھی طرح دھو لو، استنجا کر لو، نہیں نہا سکتے وضو کر کے سو، صبح پہلے اٹھتے نہ ہو، اب وہی کپڑے جب گندے اتارو گے، تیری ماں، تیری بیٹی، تیری بہن کے کپڑوں کو دھوے گی، اللہ کی قسم شلوار پر گندگی کا نشان دیکھے گی، بتا غیرت کہاں چلی جائے گی؟ بغیرت تو خود بہنوں کو کر رہے ہو، تنگ چڈے پہنے ہوئے ہیں، لباس انڈر ویئر رانوں تک بہن کو دکھا رہا ہے، ڈوب کے مر جانا تیرے پر، شرم والی بات ہے۔ بنیاد نکی یہ انسان کی دھتی یہ سوتی ہوتی ہے، اس سے اوپر سے لے کے گوڈوں کے نیچے تک انسان کا آگے پیچھے سب سطر ہے، اس کو کھلا رکھے گا، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ ہاف بازو والا شرٹ پہن رکھا ہے، اگر بازو کوئی نہیں ہاف ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، اگر آستینے چڑھا کے، خبردار تجھے آستینے چڑھا کے نماز کی اجازت کوئی نہیں، کیوں خدا بھی حیا والا، نماز بھی حیا والا، یہ حیا والی جس پر نماز کو حکم آیا وہ سونا محمد بھی حیا والا ہے۔ غسل فرض ہو جاوے فوراً نہاؤ، فوراً، سردی ہے یا پانی کی قلت ہے، لوڈ شیڈنگ ہے تو اتنا پانی تو ہوگا، وضو کر لو، چھوٹے غسل میں آ جاؤ، اور جیسے صبح کرو سب سے پہلے غسل کرو۔ اب غسل کا کیا طریقہ؟ جس جسم کے حد سے پہ گندگی لگی پہلے وہ جسم کا حصہ دھو لو، پیشاب استنجا کر کے استنجا کر لو، جہاں گندگی لگی وہ جسم کا حصہ دھو لو، اس کے بعد کیا کرنا، ٹوٹی کے نیچے آ کر 3 مرتبہ ہاتھ دھو لئیے، انگوٹھی کے نیچے، ناخنوں کے اندر، ناخن پالش لگی، ٹیٹو بنا ہوا، یار کا نام لکھا ہوا، خبردار پانی پھر کے گیا، حرام ہے بے غسل ہے، بالوں کو گوند رکھا ہے، سارے تمہیں چھوٹے پڑتے نظر آئیں گے، یہ جنہوں بالوں کی لٹے بنا رکھی گوند رکھا ہے، سے بولتے تو غسل نہیں ہوتا، تو نہ مرد ہے، تو اپنی نہیں چھوڑتا، تو محلے کی نہیں چھوڑتا، تو اس طرح سے تغیر کرنا جائز ہے بغیرت، اور ایسا میں تم نے پیر بنایا، تم بھی خدا کے پکڑ میں آؤ، شلفے ہے، سنت ہے، یہاں تک رکھو، لیکن کو گوند گوند کے جوڑا بناوے، اس پہ پانی نہ جاوے، عورت ہو یا مرد ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، مجھے یوں داڑھی کٹی، ہم نے کیا بات ہے، اسلام نہیں کر رہے، فرمایا مجھے اللہ اکبر، یہ کس کے کہنے پہ رکھی مجھے اور داڑھی کٹا دی؟ کہا میرے خدا کسرا نے مجھے کہا، حضور کی اکھیاں برس پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تیرے خدا نے داڑھی کٹانے کا حکم دیا، میرے خدا نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ میری طرف سلام کا جواب دیتا ہے، پوچھے کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، یہ مردانگی ہے، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ مردانگی ہے۔ جس کے چہرے پر نہ ہو تو چھلو لگے وہ تو بھائی بڑا بڑا کیا آئیں گے،
آنکھوں میں ڈورے، کیا کرا کے؟ پھسل کرا کے، پھسل کرا کے، بوت دوڑے گا، پھروں کو پتا کوئی نہیں، چتر دوڑے گا، پھسل کرا کے کہ کوئی 1972 ماڈل نکلا تو کیا فائدہ 500 روپے خرچ کرنے کا، یہی پیسے کا گوشت لاتا اپنے بچوں کو کھلاتا مرغی لا کے 700 روپے کی، باقی لچھوں پاں میں کیا آتا، لچھے کچھے جو بھی ہے بتا، یہ کون ہے؟ مرد ہے، پھسل کرا کے آیا، 10 کلو آٹے کی تھیلی ڈھال کے بعد اس کے 36 پیچھے سے نکل جا، پھسل کھا سوری کے نام جیسے کنٹی چھوٹے میں ماوا رگڑا نا مسالے کو، تمہیں یوں میں میسنا چاہیے، مطلع چاہیے ہوتا، یوں نہیں کہنا چاہیے کھڑے جا سکول کا ٹھار 3 جب کر نا باپ کیا کٹھا دے اپنا آنا، تیرا کیا لے رہا بھی، اپنے نصیب کا کھڑا سونے سے چھوڑ دے، تو جب بھی آوے گھر میں بولے آج اس کا بول تجھے کڑوا لگ رہا ہے، جب یہ تجھے چھیدے گا پھر روے گی، آئے میرے نصیب پھوٹ گئے تو زندگی سے موت اچھی، یہ آنے والا وقت خبردار، جب تیرا بچے تیرے بچے کو باپ ڈانٹے، خبردار ماں کو درمیان میں بولنے کی اجازت نہیں، اللہ کی قسم اگر ماں باپ اولاد کے دشمن ہوتے ہیں تو باپ جنت کا دروازہ ماں کے قدموں تلے خدا جنت نہ رکھتا۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بچوں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، جس داڑھی پر تم انگلیاں اٹھاتے ہو اس داڑھی پہ بوسے دیا کرو، خدا کی قدم قدم پہ برکت ملے گی، زمین تمہارے سے پوچھے گی بتا میرے پہ قدم رکھے میں ٹھنڈک دوں یا تجھے گرمی دوں، ان ماں باپ کو نصیحت کرو، ابا ریڑی پہ کھڑا ہو کوئی فقر شرم کی بات نہیں، جا کے ریڑی پہ ابو جی آپ گھر آرام کرو، 12 بجے آپ 4 بجے آنا، تیرے اندر طاقت کوئی نہیں، ابو میں کھڑا ہوں گا، یقین جانو اس نے یوں کہہ دیا اچھا میرے پوت، اور جاتے ہوئے کر کے پسینہ صاف کر کے اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے انہوں شروع کر دیا، اس کا ایک ایک آنسو خدا کی قسم تیرے گھر کے بجھے ہوئے لیے جلا کے رکھ دے گا۔ اپنے بیٹھ کی پھٹی ہوئی ایڑیوں پہ ترس نہیں آتا، بیٹھ جایا کر آدھا گھنٹے، اگر تو 2 گھنٹے موبائل چلا کے نہیں تھکتا تو 5 منٹ باپ کے پیر دبانے میں فکر محسوس ہوتی ہے، ابو جی نہیں میں تو آپ کے پیروں کا تیل والوں گا تلیوں پہ بنوں گا، پھر سنوں کہ کون سی گلی میں میرا باپ گول گپے بیچ کے آیا، کون سی گلی میں میرا باپ چھلیاں بیچ کے آیا، میرے لیے تازی روٹی لے کے آیا، جسے میں نے دیکھ کے کہ یہ پکایا ہوگا یہ پکا لیتی ہے، تیری یہی پکانے کے پیچھے پوچھ میرے باپ اس ایک روٹی کے لیے کن لوگوں کی باتیں سن کے آیا، دکان والے نے کھڑا کرنے ہونے دیا، مکان والے کا بھائی میری نہیں کھڑے کر، دکان والے آگے کھڑا کر، یہ سارا دن دھکے کھا گیا، کسی کی چپیٹ بھی کھائی ہوگی، کسی پولیس والے کا سوٹا بھی کھایا ہوگا، کسی گاڑی میں بھی سنی ہوگی، انہیں سوٹا یوں پھینک دیا گا، انہیں کہا چل اپنا کام کر، انہیں موٹر سائیکل مار دیا تیرے لیے، خدا پاک کی قسم ایسی زندگی سے تو موت مر جاتا، لیکن اسے پتا تھا میں 4 بیٹے یا 3 بیٹے چھوڑ کے آیا کہ میرے گھر میں گھسنے سے پہلے میرے سے مانگی کہ بتا ابا کیا بنا کے کیا کما کے لایا ہے، آنے والوں پوچھا کہ ابو کچھ کھا کے سویا تھا کہ نہیں، ابو بیمار تو نہیں ہے، اپنی تو ہی ابو سے پوچھ لے، روزانہ ابو چھوٹتا ہی جا رہا ہے کیا بات ہے، یہ 15 20 40 ہزار کے بل یہ باپ بھرتا ہے، پانی کا یہ باپ بھرتا ہے، بیٹوں کی اسکول کی فیس باپ بھرتا ہے، 4 بچوں کا جیس کس نے بنایا، اس نے بنایا جسے انگوٹھا بھی لگانا نہیں آتا، یہ یوں آنسو سے روتا ہے، اور دولہا بڑی دی کو کہتا ہے دیکھیو عزت رکھیو، باپ نے نہ سوئی تو میری زندگی کی 20 سال کی کمائی کی عزت رکھنا، یہ عزت دی تم نے، 4 بچے کھا کے باپ کے گھر آ گئی، اس نے کوئی دھکے تھوڑی دینے، یقین دار جب بیٹی لڑ کے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے، ماں باپ رات کو سونا ہی چھوڑ دیتے ہیں، میرے بچوں خدا کے واسطے کسی کی دھی جانی کو طلاق دے کر یا غصے کر کے اس کے گھر نہ بیٹھنا، خدا پاک کی قسم بچی جب جا کے رو کے دکھاوے اور کہے میرے گھر والے نکال دیا، یہ اتنی سی بات ایک جھٹکا ہوتا ہے جب ماں باپ کو قبروں سے چرپائیوں سے اٹھا کر قبر کے گڑھے میں اتار دیتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں میرے پیاروں، ہاتھ جوڑتا ہوں، طلاق کا نام بھی گھر میں نہ لیا کرو، ضبط کرنا سیکھ، دبانا سیکھ، دبنا سیکھ، 3 دن ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کو، چلے گئے جناب محمد بکلا والے نے، نہ کوئی پھولوں کا ٹوکرا نہ کوئی مٹھائی کی ٹوکری، جب گھر گئے فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، کلی گھر سے مٹی جھڑتی دیکھی، برتن بھانڈے خالی دیکھے، مٹکے پانی کے خالے دیکھے، اپنے آنسوں کو صاف کیا، بیٹی کو گلے لگایا اور مسکرا، واہ میری بیٹی جب سے علی کے گھر میں آئی ہے اماں کو بھول گئی، بڑی موجیں کر رہی ہے، اماں نے ٹھنڈا ہو کر بھرا، گھر کی حالت اور خالی برتنوں کو دیکھے، اماں
یہ موجیں ہوا کرتی ہے تو پھر پریشانیاں کیا ہوا کرتی ہیں؟ فرمایا بیٹی ان پریشانیوں پر خدا کو راضی کر کے اللہ کو ہنس کے دکھائیو. میری بیٹی میں نے نواب شاہ والوں کے لیے تجھے وبال نہیں بنانا، بلکہ میری بیٹی میں نے تجھے پورے نواب شاہ والوں کے لیے مثال بنانا ہے. جس بیٹی کے نکاح کے وقت سر پر میرا دینو ثابت کرتا نہیں تھا، ثابت دوپٹہ نہیں تھا، جنازے کے وقت کفن پاس کوئی نہیں تھا، تم نے ان بیٹیوں کے ناموں کو کیوں بدنام کر دیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حبار بن اسود آیا فتح مکہ کے موقع پر، بس آخری بات فتح مکہ کے موقع پر حبار بن اسود آیا، فتح مکہ ہو گیا. لوگ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اوپر گنڈاسا باندھا ہوا کپڑا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھیں کھلی، متھا ڈھکا ہوا، یوں کر کے اس نے آستین چڑھائی، باں پھیلائی. محمد کون ہے؟ کہ نہیں بتاؤں گا. کیا لے گیا ہے؟ کہ اس پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کر مجھے معاف کر دیا. حضور نے فرمایا تو ہے کون؟ کہ نہیں بتاؤں گا. جرم بتا. کہ نہیں بتاؤں گا. مجھے ستایا. کہ نہیں بتاؤں گا. میرے یاروں کو ستایا. نہیں بس معاف کر. صاحب نے کھڑی تلوار دیکھو میرا اس کا معاملہ غلطی کیا تھی؟ معاف کر دیں. آج بڑے بڑوں پر معافی کا مجھے پھر مسکرائے، فرمایا جا تجھے معاف کر دیا، اب تو چہرہ دکھا. کہ پکا لکھ کے دے. مسکرائے، میں اللہ کا نبی ہوں، زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. بس گواہ ہوتے ہو صحابہ؟ صحابہ کے جانب صاحب زیادہ نہیں بول رہے، اور صحابہ گواہی دو، میں پھروں گا نہیں. یہ اللہ کہنا بھئی ملے گا. جو کر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور کو دیکھتے رہ گئے، جذبات میں نام ہی بھول گئے. یہ سبق نے یہ رسول اللہ ہوا کیا؟ ہائے طائف کی گلی میں اتنا نہ رویا، بدر احد میں نہ اتنا رویا کہ میری بیٹی کا قاتل میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اس نے میری زینب کو مارا تھا. آپ سوالو تائے چاچوں سے 20 سال ہو گئے منہ موڑ رکھا ہے، ماں کے بہن بھائیوں کو گھر میں کچھ نہیں دیا، تائے چاچوں سے وہ موڑ کے بیٹھے ہو. تمہاری بیٹیاں آباد ہوگی، امی اگر مامبے کو جاوے گی مارے کرنا ہی ہو، وہیں جا کے رہ لے. ابا کیا تیرے بھائیوں نے دے دیا؟ کیا دے دیا تجھے؟ ملنا ہوا ہمارے گھر کی چاند حرام. تم دیکھو تم جل سے کون ہوا کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ صاحب یار ہوا کیا؟ ہماری میری بیٹی کا قاتل میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا. کون سی بیٹی؟ زینب. جب مکے سے ہجرت کر کے آ رہی تھی، اس نے میری زینب کے پیٹ میں نیزہ مارا تھا، اس کی سواری پہ نیزہ مار کے سواری بل گئی، میری زینب اچھل کے زمین پہ گری، میری زینب کی بیٹی کا حمل بھی ضائع ہو گیا. یہ سامنے آ کے بیٹھا، مجھے میری بیٹی کا چہرہ آ گیا کہ تجھے معاف تو کر دیا، میرے سامنے نہ آیا کر، میری بیٹی کا تو چہرہ سامنے آ جا. الٹا وجہ معاف کر دیا، میرے پیچھے بیٹھ، سامنے نہ، تجھے دیکھ کے میری زینب یاد آتی. یہی بیٹی ہے جس کو غسل دیا گیا، چلے گئے غسل والے کمرے کے پاس، غسل دے دیا زینب کو؟ نہیں دے رہے. اچھا جب غسل دے لیو تو مجھے بلا لیو. کیا کریں گے؟ کفن لے کے آؤں گا. حیدرآباد تلک چاڑی جا کر ٹھنڈی سڑک پر شاپنگ کرنے والوں، لاکھ روپے کا لال جوڑا کرنے والوں، تم نے باپوں کو بیٹی کا جہیز تو لیتے دیکھا؟ مجھے نواب صاحب میں کوئی ایسا باپ دکھاؤ جو بیٹی کا کفن اٹھا کے آ رہا ہے. اسلام کی داستان بڑی دکھی ہے میرے پیاروں. ہماری داستان تو چاولوں پہ ختم، حلوے پہ ختم. جب سیدہ زینب کو غسل، ہاں جی کملی والے غسل دے دیا، تشریف لے گئے، جلدی سے واپس آئے، جو لنگی چادر تہمت پہنا تھا وہ اتار دیا، جو کندھے پر چادر تھی وہ لپیٹ لی، جو پہن رکھی تھی وہ اتار کے لپیٹ کے لائے. میری بچی کو اس میں کفن دے دو. اس طرح جب اماں کو کفن دے دیا گیا، حضور علیہ السلام نے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے ورنہ لگے کہ بیٹی تیرا باپ تجھے پیون والی چادر میں کفن دے رہا ہے، نیا کفن نیا کپڑا میرے پاس ہے کوئی نہیں جس میں تجھے کفن دوں. لیکن بیٹی جو میں نے تجھے کفن کا ٹکڑا دے دیا، دنیا سنے گی تو رشک کرتی رہے گی، ایسا کفن ہی لا سکتی. مدینے والی اور سے رونے لگی کہ یا رسول اللہ کون سا کفن دیا؟ کہ جاؤ نواب صاحب والوں کو بتا دو، جاؤ میرے کلمہ پڑھنے کے والوں کو بتا دو.
بیٹیوں کو لال جوڑا تم کروڑوں کا دے دو. جس بیٹی کو میں نے کفن دیا ابھی ابھی محمد کے جسم سے وہ کفن کا ٹکڑا لگ کے آیا ہے. جنت کی ساری نعمتیں اس کفن پہ قربان ہو جائے, زمین کی ساری دولتیں قربان ہو جائے, محمد کے جسم سے اتری ہوئی چادر کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے. بس میرے پیارو یہ میرا رونا دھونا تھا, یہ میرا دکھنا تھا. بس میرے پیارو اپنا کردار ایسا بنا لو, ہائے تمہاری بلائیں لوں. صبح اٹھ کے مولوی صاحب کے پاس جائیو, حضرت جی میں نے بال کٹوانے, بتاؤ میرے نبی کے بالوں کی کٹی کا سائز, حضور 3 طریقے کے بال رکھتے تھے, تینوں طرف سے برابر, یا زلف مبارک, یا حلق مبارک, ٹن مبارک, گنجے یعنی دوسرا پھروایا کرتے مشین جو بھی اس وقت کی چیز تھی, یا کانوں کی لو تک یا کندھوں تک زلف مبارک, یا تینوں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال برابر. یہ تو میرے عزیزوں خدا پاک کی طرف پیچھے بال خالی, آگے بال بڑے ہوئے, یہ تو جانور ہے. غسل فرض ہو جائے, یاد آ گیا, پہلے اپنے ہاتھوں کو, پہلے گندگی کو, کپڑے کو دھو لیا, نہانے چلے گئے, اپنے ہاتھوں کو اچھی دفعہ 3 دفعہ انگلیوں پہ, اپنی انگوٹھی کوئی ایسی کھڑی ہوتی ہے جو آٹومیٹک ہوتی ہے, پانی اندر چل نہیں جاتا, اس کے ہاتھ چلائی بالکل لکھی اور یوں کر کے پانی وہ لیا. اگر روزہ نہیں یا رمضان نہیں تو غرغرہ, اس پہ غرغرہ یہاں تک پانی لے کے آنا. 1 مرتبہ کر لو فرض ہے, 3 مرتبہ کرو تو سنت ادا ہو جائے گی. پھر سجے ہاتھ میں 3 مرتبہ استنشاق, پانی دونوں انگلیوں کو, یہ چھوٹی الٹے ہاتھ میں چھان لے لی, ناک میں پھیرنا, اور پانی ہلکا سا اوپر لے کے جانا, نرم ہڈی تک آ جانا. اگر روزہ ہے بس اس طرح پانی وضو بھی کرنا 3 مرتبہ. پھر 3 مرتبہ چہرہ, 3 مرتبہ بازو, یعنی پورا وضو کرنا. پیروں کی انگلیوں کے اندر خلال کرنا یوں تاکہ پانی چلا, ناخنوں کے اوپر کناروں کے اندر, ایڑی کے پیچھے, ٹخنے کے پیچھے, ٹخنے کی ہڈی کے پیچھے یہ حصہ یا پانی نہیں گرتا, اس کو اچھی طرح رگڑنا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ کو دیکھ کر رک گئے, فرمایا اللہ اکبر, اپنے ٹخنوں پر پانی گرایا کرو. میں نے جہنم میں ٹخنوں کو جلتا دیکھا, شلوار نیچے ہونے کی وجہ سے, اور پانی نہیں. اپنی سٹی موٹاپے والے حضرات, یہ پستانوں کے نیچے, مائیں بہنیں, یہ پیٹ کے نچلے حصے پر, یہ سٹی میں, یہ سرینوں کے سرات کے اوپر والے حصے پر یہ پانی نہیں جاتا. اچھی طرح جب وضو کرنے کے بعد پورے بدن پر پانی گراؤ, صابن ہو نہ ہو, بال برابر خشک نہ ہو, یہ آپ کا غسل ہو گیا. اس میں آپ اسی غسل سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو, زیادہ وضو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اسی میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو, اسی میں قرآن پڑھ سکتے ہو, کلمہ طیبہ نہیں پڑھنا, درود شریف نہیں پڑھنا, بسم اللہ نہیں پڑھنی باتھ روم کے اندر. یہ غسل ہے. غسل کے 3 فرض ہے, گندگی دھو لو, اس کے بعد پہلا فرض کلی کرنا, غرغرہ کرنا, ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا, اور پورے وجود پر بال برابر بھی گیلا نہ سوکھا نہ رہے پانی پہنچانا. یہ انسان پاک ہو جاتا ہے. یہ بہنوں کے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے, جن کو بہانہ بیماری ہوتی ہے ان کے لیے بھی جب پاک ہو تو فوراً غسل کریں اور نماز پڑھیں. کچھ بندوں کو کہتے ہیں کہ پیشاب کی بیماری ہوتی, وہ پیشاب کی بیماری نہیں ہوتی. عموماً ہم واش روم میں جاتے ہیں نا, یہ باتھ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے پیشاب کرتے ہیں طبا کی خدمت کے اعتبار سے کہ جو لوگ روڈوں پر موٹر سائیکل ہوگا پیشاب کر لیا, نالی کے کناروں پر ایک جسم بیماری کہتے ہیں سوزاک کی بیماری ہوتی ہے. اس کے جراثیم انسان کی پیشاب کی نالی میں گھس جاتے ہیں, جو بار بار اندر اس کے پیشاب کی نالی میں ریشہ پیدا کر دیتے ہیں, جس سے آدمی جو ہے وہ انسانی طاقت سے اور جسامت سے معذور ہو جاتا ہے. اس سے پانی ضرور رکھیں. اگر کئی جگہ بیٹھے ہو, پیکنے کے لیے تھیلی موجود ہے, اتنی سی ہوٹل سفر میں جاتے تھے, جیب میں رکھ لو اور تھوڑا سا سجدہ کر لو. نہیں ہے پاک مٹی, اور جہاں بیٹھو دیکھو اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے. جنات کے انسان, جس درخت کے نیچے یا جس زمین پر جہاں پیشاب کرنے لگو, وہ 3 مرتبہ پاؤں مار دیا زمین پر, اور کبھی کوئی اللہ کی مخلوق ہے تو آگے پیچھے ہو جائے, بھائی مجھے پیشاب کیا, کس درخت کے ساتھ, یہ اللہ کی مخلوق کا پڑاؤ ہوتا ہے. پتہ نہیں پورے وسیب ہے تو اللہ کی مخلوق. گھر کے اندر بھی دعائیں کر کے جاؤ, باتھ روم میں دعائیں کر کے واپس نکلو. میری مائیں بہنیں دوپٹہ سر کے اوپر لے کے جائیں, اور مرد بھی باتھ روم میں جاؤ. کتنی بے وقوف دھوپ کے اندر ٹوپی رکھے یا لیٹرین کے اندر ٹوپی پہن کے جانے کو, وہ ٹوپی ڈال کے چلے جانا تھا. سر ڈھانک کے بعد ہم جماعت کے جو چلے میں چلا کرتے تھے, بتاتے ہیں 36 سنتیں پیشاب کرنے کی, 36 سنتیں. تھوکنا نہیں, جھانکنا نہیں, یا تو باقی ماشاءاللہ ڈیلی کی ہوتی ہے, سمٹ کی بولیاں نہیں بھیجتے بات کرتے. پھر کیا مجھے قبض ہو رہی بتا, اس کا وہ کام پورا ہوگا ہی, کام پورا ہوگا. تو باتھ روم میں بولنا, پانی کے اندر انگلی نہیں ڈالنا, استنجا صحیح طریقے سے. پر پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر باتھ روم میں جہاں پہ میں چلتا ہوں, پیشاب کے قطرے آئے, وہی پیشاب کی تیزی ہوتی ہے. اس سے کوئی فائدہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا میرے بھائی؟ ہے جی, سنا دو تھوڑی سی. پیشاب کی جب تیزی ہونا, جب ایک دم تیز پیشاب اور باتھ روم میں بیٹھیں گے تو مثانہ ایک دم خالی ہو جاتا ہے. مثانہ یہ بات ہے, آپ کو نہیں بتائے گا, مثانہ خالی ہو جاتا ہے. جب مثانہ خالی ہو گیا تو ایسے
بارش اوپر سے تم نے پانی پھینکا پرنالے میں سارا ٹپک گیا، لیکن 5 سیکنڈ ٹپ 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 پانی گرتا رہا، وہاں سے تو دھکا کھل گیا لیکن یہ نالی میں رہ گیا۔ جب جھٹکے سے پیشاب آتا ہے تو مثانہ خالی، نالی میں پیشاب رہ جاتا ہے، پھر جب آپ اٹھ کے چلو گے وہ قطرے قطرے آپ کے گرتے ہیں کہ آپ سمجھے یار پیپ نکل رہی، مجھے پیشاب نہیں، پیشاب کر لیا 1 منٹ بیٹھ گیا، اس طرح کرنا، یہ کھڑے ہو کے تھوڑا سا اپنی ٹانگوں کو دبا لیا، پھر دوبارہ بیٹھے، جو قطرے پرنالے میں وہ نالی میں رہیں گے وہ سارے قطرے باہر آ جائیں گے، پھر آپ کے کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے۔ یار راستے میں پیشاب نکل گیا، یار نماز میں رکو کرتا پیشاب نہیں، وہ پیشاب تو پہلے نکلا ہوا ہے، وہ تو اب پاک ہوئے کوئی نہیں۔ جب پیشاب کر لیا تو چھوڑ ہی دے، اگر 1 منٹ میں پیشاب کرتے 1 منٹ بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا کھاؤ، اس طرح کر کھانس دو، جو قطرے ہوں گے وہ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وہ ظاہر ہو جائیں گے، اس سے آپ کی پاکی رہے گی۔ باقی سارے مل کے اللہ سے توبہ کی کلمات پڑھ لیں، کوئی دل کی کوئی آزاری ہوئی، کوئی دل پر دکھ ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ یہ 15 دن کے اندر میں وہاں دیکھ کے آئے، اور آپ یقین کرو مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 1 دن میں آپ کا 1 بیان، باقی دن آرام۔ اللہ، ایک دن کے اندر 400 500 کلومیٹر سفر، 500 کلومیٹر اور 4-5 بیان ایک دن کا، میرا لانی سے کہتے ہیں، پھر 4-5 بیان، پھر 10-15 گھروں کے اندر فیکٹری میں جا کے دعا کرنا، لوگ ویزے لے لے کے پیچھے۔ یعنی آپ یقین کریں سردی بھی ایسی کہ بعض مرتبہ تو بادلوں میں کھڑے ہوتے تھے، سردی، ایک کوٹ دوسرا کوٹ جراب میں، پھر پسینہ آنا، کمرے میں باتھ روم میں ہیٹر، اس کی دکان پہ مل لو، اس کو دعا دے دو، اس کو خدمت بیماری ہوئی فلانے کو مل لو، اتنی چاہت میں سمجھا تھا کہ 12 دن میں 12 بیان ہوتے، یعنی جس دن ہمارا آخری دن تھا اس دن میں 4 بیان کر کے آیا، تو وہ تھکن میری دور نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سفر نے الحمدللہ تھکن اتار دی۔ ہم نے تو بھائی وہ دل جلا کے سریام رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، لیکن حقیقت میں نے آپ کے سامنے رس دی۔ مجھے ہر موضوع پر بولنا آتا ہے، ہر اللہ کے بندوں پر، ہر موضوع پر میں ہر ایک کی شان سنا سکتا تھا، لیکن شان اس وقت سنی جاوے جب گھر کی داستان آنا۔ اور دیکھو بھائی پھول اسی گملے میں اچھا لگتا ہے جو مٹی رکھ گئی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں اور خدا کے واسطے ہاتھ جوڑو۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو پڑھیں گے، اور فجر کی نماز جنہوں نے عشاء پڑھ لی انشاءاللہ اٹھ کے پڑھیں گے اب تو اگر توبہ کے کلمات کر لو۔ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، فضلیہ، الہیہ، ناصریہ، مجددیہ، شاذلیہ، صابریہ اور قلندریہ ہے۔ الحمدللہ 22 خانقاہوں سے تقریباً مجھے بیعت کی، بڑی بڑی خانقاہ پاکستان، چھوٹی بھی ہمارے تو سارے اللہ والے ہر خانقاہ سے تقریباً اجازت ہے، اور سعودیہ سے بھی، انڈیا سے بھی، سامرا برداشت سے بھی، تو سلسلوں کا اللہ خیر نصیب فرما دے۔ کوئی پیر پکڑنا چاہیے، اگر آپ مجھ سے بیعت کریں تو مجھ سے رابطہ رکھیں، ورنہ اس سے بیعت کریں کہ جس میں ہفتے میں آپ کا کم از کم اس پیر سے اللہ والے سے رابطہ ہو سکے۔ آپ اس کے پاس جائیں، اس کی سنیں، اسے سنائیں، اپنے دل کے ٹکڑے سنائیں، اپنی دین کی ترقی کے بارے میں اور دنیا کی تزلزل تباہی کے بارے میں سنائیں۔ یہ نہیں کہ بیعت کے سال بعد ملاقات نہ ہوگی، بیعت اس سے کرو۔ اگر آپ نے توبہ کے کلمات پڑھ رکھے ہیں، بیعت ہے تو طریقت پہ بیعت کر لو، توبہ پہ بیعت کر لو، آپ کی بیعت جس سے ہے برقرار رہے گی۔ آپ طریقت پہ بیعت کر لیں، توبہ پہ کر لیں۔ تو میرے ساتھ سارے جنہوں نے بیعت کی نیت سے کرنی، بیعت کی نیت سے، اور جنہوں نے طریقت پہ توبہ کا کرنی وہ توبہ کی نیت سے کریں۔ میرے ساتھ مل کے سارے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مائیں بہنیں پڑھ سکتی ہیں، اب میرے ساتھ مل کے کہیں، یا اللہ میری توبہ کفر سے، شرک سے، زنا سے، چوری سے، سود سے، بدعات سے، نافرمانی سے، بے حیائی سے، بد کلامی سے، بد نگاہی سے، تیری ساری نافرمانیوں سے، بے پردگی سے، بے شرمی سے، اپنی مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ جنہوں نے توبہ پہ بیعت کی فقیر نے ان سے توبہ پہ بیعت لی، اور جنہوں نے بیعت کی طریقت میں اور سلسلوں میں فقیر نے انہیں سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ میں انہیں بیعت کیا۔ 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔
استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام درود شریف کوئی بھی پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اور رات کو سونے سے پہلے مرد اور ایک تسبیح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنہوں نے بیعت کی توبہ پر بھی اور سلسلوں میں شلوار ٹخنوں سے اونچی داڑھی بڑھائے اور 5 وقت کی نماز اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت. اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے. تھوڑا سا مل کے اللہ کا ذکر کر لیں. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب مل کے کہیں الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مل کے ساتھ کہیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مل کے ساتھ پڑھیے اب آپ نے زبان سے اللہ کا ذکر کیا. لفظ بد سلسلے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں دل کی دھڑکن کے ساتھ. جس طرح انسان اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے نا ہم اپنے رب کو ایسے یاد کریں گے. تصور میں جا کے دنیا کہ یہ پاگل ہو گیا یہ بولتا ہی نہیں ہے ہر وقت بیٹھے اٹھ اور بات تو سننا اور تو صحیح بس وہ اس طرح غم کے اندر ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں اپنی ساری توجہ اپنے دل کی طرف اپنے قلب کی طرف دل کی طرف ڈال دیں اور اپنے دل اپنی سر کو اس طرح دل کی طرف کھپی طرف جھکا دیں. اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں آپ کے سینہ مبارک پر جو اللہ کا نور اتر رہا ہے اس کا ایک قطرہ جن جن بزرگوں سے میں بیعت ہوں ان کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا وہ قطرہ میرے دل پہ اتر رہا ہے. اور میرا دل اللہ کی محبت کی گواہی دے کر زبان سے نہیں زبان تو تالوں کے ساتھ لگی ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جڑ کے منہ بند ہو گیا. اب میرا دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اور میں ناک سے سانس لوں میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. اب خاموشی سے اپنے دل کی سنیں کہ 5 گھنٹے سے جلسہ سن رہے ہیں اس کا اثر دل پہ بھی ہوا کہ دل پہ اللہ اللہ کہہ رہا کہ نہیں 1 منٹ کے لیے بہت مزہ آئے گا جب اس کی آپ کو عادت پڑ گئی. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. توجہ کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ کہیں اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روزانہ 5 منٹ کا عمل کر لیں اللہ کی قسم گھر بھی جنت بن جائے گا دل کی دنیا بھی جنت بن جائے گی. برکتیں آئیں گی. جیسے جب آپ کا دل زبان بیٹھ جائے خاموشی باتیں کر رہے دل کر رہے اللہ 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 اللہ. جس طرح موبائل ہے چل رہا ہے آپ کچھ کام کر رہے ہیں موبائل کی بیٹری چل رہی بیٹری ختم تو خود 5 لاکھ کا موبائل ختم بیٹری چارج ہونی چاہیے. خبر میں بھی دل اللہ 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 کرتا رہے تاکہ اپنے رب کو پہچان سکے. اللہ زندگی کے اندر برکت ڈالے. 50 دے کے پڑی اگر یہ نہیں بھی 2 کلو 2 کلو پیڑیاں منگوا لو آرام سے کھا کے جاؤ آرام سے لے کے جاؤ پھر بھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور بگڑ دگڑ کریں گے تو دیگو والا بھی غائب ہو جائے گا ہو جائے گا. تمہاری روٹی کی وجہ سے میری روٹی نہیں ہو جائے گی. تسلی سلام سے بیٹھو مسافہ کرو سب کی طرف سے ہو کب کی طرف سے ہو جاؤ پھر بگڑ کی مجھے یا پھر اس کا موبائل بھی نکلے گا یاد ہے میرے بڑے افسوس ہوئی. بس میں نے جو باتیں کی ایک تو مجھے بتاؤ نمازوں کی پابندی کون کرے پکی بات پڑھنی آتی تب بھی نہیں جاؤ مسجد میں پڑھو. جب پڑھنے کی عادت پڑ گئی پھر پڑھنے کی عادت پڑ گئی ساتھ والا بیٹھو اس کو یاد کھڑے ہو کے کیا پڑھیں رکو میں کیا پڑھیں لیکن آپ کو نام مراد دیا پوچھو کیا پڑھا مجھے کوئی نہیں آتی. لیکن سیکھو میرے بھائی میری بچیاں میری بہنیں عادت ڈالنے کی آتی جماعتیں پریشانی ختم ہو جائے اور انشاءاللہ جب بیعت کی ہے آپ ان سے صبح کا فیض نہیں کہ ہمارا پڑھنا جب لگا رہتا ہے بھائی
मौलवी जो है वो सारे अल्लाह की ज़ियारत अता फरमाए। इसी में दूसरा वसीला है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम तबारक रब्बना व तआला या जलाली वल इकराम सल्लिना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैहिल मसीर। ए अल्लाह हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस प्रोग्राम को 50 रोज़ खाना और मेहमानों की ज़्यादा इंतज़ाम इतने मजमे के लिए इतनी औरतों के निज़ाम अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह इसका पूरा पूरा सवाब अता फरमा। हमारी तरफ से हमारे आका हमारे मौला सैयदुल मुरसलीन रहमतुल्लाह अलैहि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा और उसका सवाब पहुँचा। आपकी आल पाक जमीर अंबिया अलैहिस्सलाम, आपकी बनात, आपके बेटे, आपकी बेटियाँ, आपके कुनबे, आपके नदियाल, आपके सुल्तान, आपका नहाल कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात सिद्दीकीन नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा स्वामी सहाबा पाक सहाबिया ताबईन तबा ताबईन बुजुर्गान दीन तमाम शुहदा सलाम खुसूसन करबला के शहीदों की रूह को अल्लाह का सवाब पहुंचा। अल्लाह जिस तरह भाई अल्लाह भाई जाकिर साहब शाकिर साहब अब्दुल नबी गुलाम रसूल और या अल्लाह मेरे भाई वसीम ने और इस तरीके से इलाहुल आलमीन जिस तरह तमाम सारे भाइयों ने मिल के किया अल्लाह करीम उसको कबूल फरमा कर और या अल्लाह गुलाम कादिर साहब को अल्लाह का सवाब पहुंचा दे। अल्लाह की बारगाह में सेहत अता फरमा दे। इनके बाद के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। दादा दादी नाना नानी की ताई मासूम जो बहुत हुए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। उनके नज़राने सोना लहड़ी साहब के लिए दुआ फरमाए और कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात आज के सामने में जो शहीद हुए अल्लाह तमाम के रूह को सवाब पहुंचा दे। अल्लाह हमारे माँ बाप बहन भाई जितने बैठे हैं इनके अजीज़ रिश्तेदारों में अल्लाह का सवाब पहुंचा। अल्लाह के सबकी कब्रों को खुसूसन गुलाम कादिर के कब्रों को नूर से भर दे। जन्नत का बाग आना हद निगाह नसीब फरमा। अल्लाह जल्ल बात के अल्लाह खास कर रज़ा के किसी पर तनकीद नहीं, किसी को झिड़का नहीं। इस बात के दौरान जिस बात को बड़ा अल्लाह तो मुझे माफ़ फरमा, अगर किसको तू तड़ाप किया दिया अल्लाह तो माफ़ फरमा। आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, दिहाड़ी से भी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने हक सच बात की ताकि हमारे घर बने, हमारे बच्चे फरमा बरदार। अल्लाह इस बात को कबूल फरमा अपनी रहमतों के साथ। अल्लाह इस बात को हमारे अंदर उतार कर हमारी दुनिया आखिरत की कामयाबी का जरिया बना। जितने बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। अस्पताल में अल्लाह जितने पड़े हैं जितने ज़ख्मी अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। आइज़ा बच्ची उन्हें आदाइज़ा बच्ची उन्हें थरीसिया की बीमारी है, ये खून की तब्दीली के अल्लाह उसे सेहत अता फरमा दे। अल्लाह इतने बच्चों की बड़ों की वृद्धों की रोगों में खून दौड़े थोड़ा सा अल्लाह से भी अता फरमा दे। उसके अल्लाह को उनके सेल बढ़ा दे। अल्लाह बीमारी खत्म फरमा और बच्चियों को रोग लग जाए माँ बाप को जीते जी मर जाए अल्लाह बच्चियों को आए फरमा। इस तरीके से भाई शाकिर भाई की बेटी बीमार है, दिल के मरीज है, अल्लाह सेहत अता फरमा दे। शाजील के लिए भी दुआ शजील के लिए भी दुआ करनी है, सलमान की वालदा के लिए भी दुआ करनी है, नजीब गुरोही की बीवी अल्लाह जो बीमार है अल्लाह हम अगर ये बीमारी तेरी तरफ से हमारे लिए राहत नाम तो मैं कबूल है। अगर तेरी तरफ से माशा अल्लाह में इस काबिल कोई नहीं, तेरी तरफ से इम्तहान है अल्लाह और इम्तहान में डाल दे। अल्लाह तेरी से नाराज़गी तो माफ़ फरमा दे। इस बीमारी को शिफा में मदद फरमा दे। घर के खर्चे पूरी नहीं होते, डॉक्टर खर्चे काम पूरे करें। अल्लाह दो रातों को औलाद दे दे। अल्लाह मेरे भाई की वालदा को अल्लाह की दुनिया से दी मग़फ़िरत से दुआ है अल्लाह से अता फरमा दे। जिनके माँ बाप को अल्लाह की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह जिन्होंने इन भाइयों से इनकी घरवालियों से कहा हमारे वास्ते दुआ करवाइए, जिस नज़र से जायज़ दुआ के अल्लाह उसे कबूल फरमा दे। दुनिया भी अच्छी फरमा दे और आखिरत भी अच्छी फरमा दे। अल्लाह हमारे नवाब शाह पर पाकिस्तान पर पूरी दुनिया के मुसलमानों पर रहम फरमा। महंगाई का जोर अल्लाह खत्म फरमा दे, सख्तियाँ डाल दे। बच्चियाँ जवान हैं अल्लाह तुम्हें दी हैं, इनके बेटे भी तो ही पार लगा, इनके जहेज का इनके अच्छे रिश्तों का इंतजाम फरमा। जिनके घरों में औलाद ना होने की वजह से नाचाकी है, झगड़े फसाद है, बेटियाँ घर घर बैठ अल्लाह उनके अपने खजानों से मेरी औलाद अता फरमा दे। और जिनकी दुनिया बीवी में संजोग नहीं अल्लाह पाक तो मोहब्बत पैदा फरमा दे। हज़रत अली सैयदा फातिमा के घर में जो मोहब्बत है उसका करोड़ों हिस्सा भी नसीब फरमा दे। हज़रत हसन हुसैन भाइयों में जो प्यार था अल्लाह प्यार का नसीब फरमा दे। सैयदा ज़ैनब हुसैन में प्यार था, प्यार का टुकड़ा में नसीब फरमा दे। बेरोजगारों में रोजगार करता फरमा, बेऔलाद का अल्लाह फरमा। हमारे मौलवी वसीम साहब के भाई की परेशानी को खत्म फरमा कर अपने खत्म अल्लाह से बच्चे बच्चे को रहम फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों को रहम फरमा। अल्लाह साउथ अफ्रीका वालों का हमारे पर जगह हमारी दुआ फरमा। अल्लाह उनकी दुआ फरमाए तो अल्लाह उन्हें हमारी दुआ करने की तौफीक अता फरमा। हमारी उनकी दुआ अल्लाह सबके कबूल फरमा। या अल्लाह मेरा शाकिर हो गया जाकिर हो गया अब्दुल नबी जितने मेरे बड़े अल्लाह ने सोबत अल्लाह वालों की नसीब फरमा। सुन्नत रसूल किरदार मुस्तफ़ा अता फरमा। अखलाक बदीने वाला नसीब फरमा। या अल्लाह ईमान के अल्लाह देने वाला नसीब फरमा। दुआएं कबूल फरमा। सफ़र हज़ार में लोग अल्लाह अपने घर बैठा अल्लाह ने बड़ी मेहनत खर्चे करके 10-12 लाख रुपये लगा क्या ज़्यादा होता है वो अल्लाह खर्चा किया। अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी जज़ा अता फरमा।
اور مرنے کے بعد اس کا بدلہ عطا فرما، دنیا کے اندر خوشحالی عطا فرما، اور ان سمیت ہم سب کو اللہ اسی سال عمر کی سعادت نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ کریم میں بار بار دیکھ رہے بار بار دیکھا تو ابھی تک نہیں، اللہ نے ایک بار حاضر نصیب فرما، ہماری دعا قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ رسول محمد و علیہ وسلم۔